ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں. Are you telling me that a data packet only carries the IP address and doesn't carry any other metadata? سر میٹا ڈیٹا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے سر اس میں بیسکلی وہ جو پے لوڈ ہوتا ہے, وہ پے لوڈ جو ہوتا ہے دیٹس وہ ہوتا ہے اس میں اٹ کین بی وائس, اٹ کین بی اینی میڈیا. اور پھر آپ اس کا کنٹینٹ کی بات کریں. ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ دا کنٹینٹ. I am only interested in the identification, tags, metadata and other information that the packet is carrying. جی سر. Right? From دیکھیے میرے I am not meant to go in such depth right now. I don't have. I will ask you this question. What you are saying is that the moment you open or allow an end user device to open an account with business account with WhatsApp, you open a tunnel for them. جی سر. And therefore your network has absolutely no clue as to who the originator and who the receiver is. جی سر. It's impossible concept. It is all right. I'll just tell you, جو آپ نے statement دی ہے نا, it is not 100% accurate. سر بیسکلی کیونکہ ہم لوگ تو جسٹ ایک کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں, دین دیر از اے کی آن دا ڈیوائس, انکرپشن کی آن دا. آپ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں لیکن یہ ریلیونٹ انفارمیشن یا میٹا ڈیٹا یا ادر ٹیگز جو ہیں وہ آپ کے نیٹ ورک پہ موجود ہوتے ہیں. دیز فٹ پرنٹس آر لیفٹ ان یور نیٹ ورک. واٹ از دی اوریجنیٹنگ آئی پی ایڈریس اینڈ ان سرٹن کیسز جہاں پہ ڈیوائس تھرو سم آپریٹ ہو رہی ہے, رائٹ, اس کی انفارمیشن, رائٹ, اس کی روٹنگ انفارمیشن آپ کے این ایس سی میں نہیں ہوتی, آپ کے نیٹ ورک ناک میں نہیں ہوتی ہے اس کی روٹنگ انفارمیشن. ہاں نہیں سر, بیسکلی ہمارا نیٹ ورک نیکسٹ ہاپ کے اوپر اس کو دیتا ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کا گیٹ وے ہے. لائک سپوز میں پاکستان کی ایگزامپل لیتا ہوں, تو واٹ وی ڈو از وی پرووائڈ دی ٹریفک ٹو پی ٹی سی ایل یا کوئی بھی جو سروس آئی ایس پی انٹرنیشنل آئی ایس پی اس کو دیتے ہیں, اینڈ دین وہ اوور وہ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو لے کے جاتا ہے. بھائی اس سے پہلے تو آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں نا. دا مشینز نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. جی. رائٹ, اینڈ وین دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, the recipient network needs to know the origin of the message. سر وہ واٹس ایپ کی طرف, واٹس ایپ کے سرور کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. The origin and the destination, or not, and also the final جب واٹس ایپ میسج سرور سے واپس آتا ہے تو اگین a recipient network receives that message and then needs to know the destination device. The destination device کی اس کو کوئی نہ کوئی آئی ڈی اور چاہیے ہوتی ہے ایکسیپٹ اے سمپل آئی پی ایڈریس. سر بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہ راؤٹنگ انفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہے اٹس آن دا واٹس ایپ. میٹا کا جو سرورز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. ہمیں وہ ایک پرائیویٹ مطلب پبلک آئی پی آتا ہے, اس پبلک آئی پی کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ یوزر اس وقت نیٹ ورک کے اوپر ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے وی ہینڈ اوور ٹو دیٹ سبسکرائبر. آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس یوزر کے پاس جانی ہے؟ سر کو جو پرائیویٹ آئی پی جو پبلک آئی پی ہے وہ ہم اس کے اگینسٹ اس وقت جتنی بھی پرائیویٹ آئی پی کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے, اسائن ہوئے ہیں وہ پرائیویٹ آئی پیز, وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس پرٹیکولر پاس آ گئے. جی سر. رائٹ. اب ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ڈیلیوری آف دا میسج, دیٹ پرائیویٹ آئی پی ہیز ٹو بی یونیک ٹو ون ڈیوائس. Yes sir, that private IP. Correct? Yeah. So that private IP is allocated by your servers. جی سر. Right? So one, it ends in your NOC. Sir. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے سرورز ہیں وہاں سے the arriving message with an IP address can be only for one specific device, and that device will be identified not just by the IP address but other numbers also. ٹھیک ہے جی. So
you are able to tell that this message that is going the other way is ending up on this device. सर एक्चुअली जो फ्लो है वो इस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ है. आई मीन हमें ये तो क्योंकि वो हमारे पास उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो उसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते कि क्या आईपी आप ट्रैफिक ये जा कह रहे हैं देखिए when you assign a private IP address, right, is it for a particular packet or is it for a longer session? सर इट डिपेंड्स ऑन द सेशन के ऊपर होता है. चलिए, anyway, I'm not going to push it any further with you because you haven't looked at it, but nor am I fully assisted by IT experts on the other side. But I refuse to accept, based on my limited knowledge for now, that it is not possible for you, for your net, maybe not in every instance, but in several instances, it is not possible for you or any investigation agency with the right tools to be able to identify the origin and the destination of these messages. If need be, and if only ISI has that LI tool, then the commission can ask them to carry out this exercise for them because it's a matter of people's lives. Obviously not enrolled I think what is the reasons that are conducted they have been what discloses that it is segments in which any data which is transmitted by one device to another is bifurcated by one translated the payload data and then by what is subsequently to the one converted to further. The payload data is by what is classifying to which contains images, pictures, calls, texts, whatever is shared from one device to another. The concept of WhatsApp end-to-end encryption is that both the device have their own unique security verification code. So for instance, take the example if I log it here, if I and WhatsApp are having a conversation, both our WhatsApp features will have a unique security code. We do not need to be logged into any of the telecom operators' sessions. We may be connected through Wi-Fi, we may have another data providing services. His security code must, and what perhaps for an example of my wish to see, if two phones are physically placed next to each other, one person with their verification code can easily scan and see if the green tick shows that it describes that the end-to-end encryption is there. So what, even if I am saying hello, my H is going to be routed through a different server, maybe Asia, and my O is going to be routed through a different server, which is going to be UTMR. It is going to be decrypted only to the extent of where Anisa. But as the saying goes, all roads lead to Rome. Sardar Sahab, they will all, that H and O and E may have been all over the world, but they will end up on Kharal Saab's device. मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, you are correct in what you're saying. The exercise in this case, what the petitioners have put before us, is of a limited scope. It is not a random exercise as to which numbers it ended up in. It was to identify whether there has been any communication between this mysterious woman, Iman, and the accused a few days before the incident or not. Like Naik Muhammad's case, where he said that the same morning she called him and said कि मैं तुम्हें नया iPhone देती हूँ और मैं तुम्हें लाहौर मिलने आती हूँ. So it is not a random exercise. It is a very specific exercise, especially when the defense has taken, when he had taken a specific defense. कि भाई पिछले 24 घंटों के अंदर ये communication हुई है कि नहीं. The second point you have made is that the communication can be had through, without the need for the mobile networks. Correct. But there are only two networks, either a mobile network or a fixed line network. There isn't a third network, right? So, in many cases, the conversations took place on a mobile phone. Now, the investigation agency, the NCCIA, has not been able to demonstrate before me such robust investigation कि वो कहें कि जनाब हमने पिछले एक दिन की ट्रैफिक हमने फिक्स्ड लाइन नेटवर्क्स पे भी चेक कर ली है, इस पे भी चेक कर ली है. ये नंबर इसने हमें दिया था, ये स्पेन का नंबर है. 2 नंबर है जिनके दरमियान हमने ट्रैफिक चेक करनी है, हमने कुछ सैकड़ों के दरमियान चेक नहीं करना. हमने कोशिश की, हमने इन 2 स्पेसिफिक नंबर्स को रन किया
in the fixed line network and in the mobile network. یہ زون کا نمبر ہے, یہ ٹیلینور کا نمبر ہے. ہم نے پوری کوشش کی, یہ رپورٹس ہمیں ملی ہیں, سرور نے جنریٹ کی ہیں. اور اگر ایک کمیونیکیشن بھی, ایک بھی ڈیٹا پیکٹ ان دنوں کا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اس تاریخ کو ان دو نمبرز کے درمیان کمیونیکیشن ہوئی تھی, تو پھر اونس شفٹ کر جائے گا پروسیکیوشن پہ واپس کہ یہ کیوں ہوئی تھی. اور یہ خاتون جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مدعی کے ساتھ, جو یہ دوسرا کیس تھا جو کہ شراز فاروقی نے کیا تھا, اس میں اس کا, تو یہ نمبر کہاں سے بیچ میں آ رہا, یہ چیز دیکھنے کی سردار صاحب. اٹس ناٹ اے رینڈم ایکسرسائز ٹو بی کیریڈ آؤٹ. ایک وہ خود کہہ رہے کہ جی مجھے واٹس ایپ کال کرتی تھی, تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ کیا واقعی اس کا کمیونیکیشن پچھلے 4-5-6 دن میں اس کے ساتھ تھی کہ نہیں. پھر اگلی چیز کیا دیکھنی تھی, وہ جو ڈیلیٹ ہو گئے میسیجز فیس بک کے اوپر, بہت سارے کمپلیننٹس کی ٹریفک دیکھنی تھی. صرف یہ دیکھنا تھا کہ یہ کمپلیننٹس جو ہیں یہ جس تاریخ کو ایف آئی آر کی اس سے کتنا عرصہ پہلے سے یہ اس میں کمیونیکیشن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر بیٹھ کے مدعی سے پوچھنا تھا کہ جناب کہ آپ کیا کمیونیکیشن کر رہے تھے اتنی, آپ اس میں آئے تو آپ نے پہلے دن ہی اس کو چھوڑ کے کیوں نہیں شکایت لگا دی. ٹھیک ہے, آپ پورا ہفتہ 10 دن کس چیز کا انتظار کرتے رہے. وہاں سے ان پیرل ایف آئی اے نے یہ دیکھنا تھا کہ اس فیس بک کے اوپر اس کا ریکارڈ دیکھنے کے, وہ یہ پکچر, وہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر کس تاریخ کو اپلوڈ ہوئی. ٹھیک ہے, تو کیا مدعی اس سے پہلے سے اس کا ممبر تھا, اسی دن بنا, اس کے ایک دن بعد بنا, اگر 1 دن یا 2 دن بعد بنا وہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ اس طرف ایف آئی اے کی ان چیزوں کے بارے میں ایف آئی اے نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے ضروری نہیں سمجھا یہ بات. تو میں نے اس لیے ان کو بلایا تھا. چلے پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ کے پاس وہ ٹپیکل واٹس ایپ کالز کی سی ڈی آرس نہیں ہوتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا کہ ہم جو یہ, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی ڈی آرس کا ڈیٹا بھی جو رکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا, یہ بھی 1 سال کے لیے رکھنا ہے. پھر آپ کیا Not the رکھتے ہیں؟ WhatsApp, it's the دوسری بات یہ بھی دیکھنی ہے نا جی کہ آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان 2 نمبرز کے درمیان کانورسیشن صرف واٹس ایپ کی ہوئی ہے. It may be possible that at some point in time these 2 numbers would have communicated on your regular network also. So why would the CDRs for that not be looked at by the investigation officer? وہ 3-4 مہینے کی کانورسیشن, ایک کہتے ہیں جی میری اس لڑکی سے 6 مہینے پہلے سے دوستی ہے, رائٹ, تو نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. اور وہ صرف مدعی کا فون اٹھاتے ہیں, اس کے اندر 5 تصویریں نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹھیک ہے. Since the last year, I've got in touch with Sheikh Mohammed in Adiana. He categorically says that the week leading up to his arrest, he was not just called by Iman from the Spanish number, he was also in touch with Shiraz, who was calling him from his number. Why? Shiraz is the complainant in the case. Why? What has he got to do with Nick Mohammed? Exactly, my lord. But وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایپ ہے, وہ جو ٹرو کالر آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو ان نون نمبر آ رہا تھا اور اوپر لکھا رہا تھا شراز فاروقی. He was repeatedly calling him before his arrest. On regular GSM number? No, my lord, on WhatsApp. Also on GSM, because وہ ٹرو کالر آئیڈینٹی اس کے بتا دی تھی. اور وہ نمبر بھی ہے, وہ انہوں نے سیز کرایا نمبر, بٹ انویسٹیگیشن جو میں لایا فورینسک کا, جو انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا چیز کو. شراز صاحب کورٹ میں بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی شراز صاحب کو بلا لیتے ہیں. شراز صاحب کچھ لکھائیں ذرا. شراز صاحب جی سر. محمد کہتا ہے کہ آپ اس کی گرفتاری سے 1 ہفتہ پہلے اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. آپ اس کا نہیں سر, سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. تشریف کافی ساری چیزیں ہیں جو کورٹ کے سامنے بھی آنی ہیں. یہ کب گرفتار ہوا تھا جی؟ میں ایک مینوٹ, یہ ان کا نمبر ہے 0336 536 240, جو ان کے فورینسک میں بھی آ رہا ہے.
اور یہ نیک محمد الیج کرتا ہے, اس نے مجھے اس ہیئرنگ پچھلی ہیئرنگ کے بعد سے اب تک بتایا ہے کہ اس نمبر سے بھی مجھے کالز آ رہی تھیں. 033 مائی لارڈ 0336 5368240. یہ کون سی نیٹ ورک کی کون سی کمپنی کا ہے؟ پیرنٹ یو فون یو فون کا ہے. یو فون یہ نمبر لکھیے جناب 0336 نمبر نوٹ کر لیجیے پلیز. بتائیے 0336 0336 5368 240. اور 5368. نیک محمد کا نمبر کیا تھا؟ مائی لارڈ میں یہ آپ ان کو ہاں آپ ان کو دیجیے گا چکر صاحب. جی مالک. آپ جس ٹیلی کام کمپنی کا نیک محمد مائی لارڈ یہ مل گیا 0301 لکھ لیجیے. 269988. یہ کس کا ہے؟ نیک محمد. جاز. اچھا جی. اور یہ گرفتار کس تاریخ کو ہوا ہے؟ جی مائی لارڈ. کس تاریخ کو؟ مائی لارڈ یہ ہوا ہے 13/12/2023 کو مائی لارڈ اریسٹ ہوا ہے. 13 دسمبر 2023. جی مالک. ایک سال سے پہلے کہہ رہے ہیں ڈیٹا ہی نہیں رکھا. بٹ نیک محمد کے مطابق جو انہوں نے بات کی میرے سے کچھ دن پہلے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسپیسیفکلی آیو صاحب کو لکھوائی کہ پلیز آپ شراز کا نمبر اور یہ اسپینش نمبر میرے فون میں چیک کریں, میرے کال لاگز میں موجود ہے. اچھا آپ یہ تو مجھے چیک کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ یہ جو نمبر ہے یہ شیراز احمد فاروقی کے نام پہ ہے یہ نمبر ایٹ دا پھر یہ جو ڈیٹ انہوں نے بتائی ہے اس کے اریسٹ کی 13/12/23 میں. ہاں اس سے ایک مہینہ پہلے کا اپنا نیٹ ورک دیکھ کے جو بھی آپ کو کال ایکٹیویٹی نظر آتی ہے, ایک تو یہ آپ چیک کر کے بتائیں گے کیا شیراز کا نمبر اس کے نام پہ تھا کہ نہیں, یہ کس کے نام پہ تھا یہ بھی بتائیں گے نمبر 1, اور اس کی ڈیٹیلز لے کے آئیں گے جس کے نام پہ بھی تھا یہ. مائی لارڈ یہ سم شراز احمد فاروقی صاحب نے نہ سیز کرائی ہے اور نہ فورینزک کے لیے گئی. نیک محمد کی تو ہوئی تھی. آپ اس کو پورا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا ریکارڈ دیں گے, یہ اس نمبر کا بتائیں گے کہ کس کے نام پہ ہے, جس کے نام پہ بھی ہے یہ کب تک ایکٹیو رہا ہے. اور اس نمبر کی اگر آپ کو if it is possible for you to search for any WhatsApp activity in your network center, any in the period within 1 week before his arrest, see whatever information you can get, any time, date, stamp, any packets exchanged with this. دیکھیں نا یہاں پہ تو ان کا IP ایڈریس ہوئے گا, ان کی نیک محمد کی ڈیوائس کا, وہ آپ کو زونگ بتا سکے گی, تو وہ بھی تو بار بار چینج ہو رہا ہے. اس میں ایک ہے. You see, timing in digital evidence is so critical. You know, the investigation agency has to move very fast on this. Lordship. They use the concept of TTL, time to life. So even on their own servers, unless and until there is a request from an LERT, law enforcement response team, and they find one particular number to be an entrusted one, they start monitoring that number and retaining data in their own servers from that day onwards. With respect to the data which has been collected within the server, it automatically starts it's because obviously it's encrypted, it keeps deleting immediately because on a lively basis. So in order for them to even retain data, the enforcement agency has to reach out, they have to consider, and then it happens onwards. It is impossible for me to believe that data traffic doesn't leave footprints. Lordship, I want to assist on this matter. And نہیں دیکھیے نا, کوشچن یہ ہے کہ you would need to, you have engineers who run this network on the other side. You will have to have an engineer to counter their views standing on this side, right? Neither you nor I are engineers, telecom engineers. تو theoretically اور اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کا وہ ہیش ٹیگ اور میٹا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, بٹ ہاؤ از اٹ یوزیبل فار اینی ڈیزائرڈ اینڈ, وہ آپ کو ایک انجینئر ہی بتا سکتے ہیں.
रोशिब इसमें दो चीज़ें हैं. एक ये कि ये पॉसिबल ही नहीं है उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक करना, ये एक चीज़ है. ऐसा नहीं है, वो पॉसिबल बिल्कुल है, वो हमारी रिसर्च में भी है. अब एक चीज़ है कि क्या इनके पास वो मैकेनिज्म है कि नहीं उसको ट्रैक करने का, दैट इज़ अनदर थिंग. एंड एज पर देयर सबमिशंस दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म. बट एट द सेम एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि देयर इज़ PTA, देयर आर अदर एजेंसीज टू. तो किसी के पास तो ये होगा सिस्टम टू ट्रैक दिस मैकेनिज्म. सिर्फ आई थिंक एज फार एज आई नो ओनली ISI has it. No one else has it. And that too is reportedly an Israeli software. And that too a previous version. Ms. Muzari told us that. लॉर्डशिप एक और इसमें है कि मेटा डाटा व्हाट्सएप के पास सारा डाटा होता है. So in that case, one has to contact WhatsApp legal team. Yes. And I think NCCI would have done well in the past when they started seeing a spike in these blasphemy cases to contact them and say that we need this information in order to understand this pattern if it existed. So I think usme the WhatsApp will not have a problem in only not the contents but communicating the timing and the numbers which were communicating with लॉर्डशिप दिया हुआ है. देयर आर केस एग्जांपल्स, केस स्टडीज है जिसमें ऑलरेडी व्हाट्सएप ने डाटा प्रोवाइड किया डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस में, बट व्हाट्सएप वाज नेवर कम्युनिकेटेड. ये फिर कमीशन मंगवा सकेगा ना जी, ये तो फिर कमीशन मंगवा सकता है. मैं आई कांट गेट इनटू दैट एक्सरसाइज. मतलब लेकिन ये दूसरी तरफ से बात आई थी. आयुष साहब ने कहा था कि हम लिखते हैं वो नहीं देते, बट क्रॉस पे वो कहते हैं मैंने नहीं लिखा, मैंने जरूरी नहीं समझा मेटा को लिखा. ये भी कमीशन देखेगा कि कितनी दफ़ा इन्होंने लिखा, कितनी FIRs में इनको लिखना चाहिए था इन्होंने नहीं लिखा. फिर वो आगे बताएंगे कि जी हमने क्यों नहीं लिखा इस केस में, फलां में लिखा है, इसमें क्यों नहीं लिखा. खुदा साहब वी आर एट द कस्प ऑफ अ न्यू एज जो कि बाहर तो बहुत पहले आ चुकी है, where we must as a society start realizing that we cannot continue to play with people's lives in a digital world on the basis of investigative techniques and practices developed for physical evidence. We can't do that anymore. Are we geared for that? Everything as we are moving forward is moving into the digital space. हमने कुछ भी नहीं किया. But our agencies should also be equipped with specialists who are actually, and as my lord has rightly pointed out, with people who can actually deal with it on a time-to-time basis. Because अगर वो वक्त गुजर गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को रिट्रीव करना या डाटा को करेक्ट करना. अगर उसी वक्त हो जाए तो ज़्यादा आसान होगा. Yes, the digital evidence. The moment you receive an FIR from some एक शख्स का इस्तग़ासा आया, FIR दर्ज करने से पहले NCCI should have simply quietly started monitoring. चुपचाप करके इनका काम क्या है, अगर उसी वक्त पुराने तरीक़ों से केस दर्ज किया, जाके बंदे को उठा के वहाँ पे रख दिया. जबकि उनको क्वाइटली उसको फिर ट्रैक करना चाहिए था पूरा एक हफ्ता कि इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, कौन कौन सा. 7 नंबर 8 नंबर तो इनमें से एक को उन्होंने गिरफ्तार किया, बाकी 6 को क्यों नहीं किया कहते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया. The activity monitoring and intelligence gathering is the most important thing. वो कुछ नहीं कर सकता था, स्क्रीनशॉट्स लेके उस एक्टिविटी के खुद आके ओथ पे बयान देता था अदालत में कि जी हाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिए, उसकी और वैल्यू होगी. So I think we leave this technical part at this. I'll say a few words about it unless on the next date. Well, it's next date हम इसको wrap up कब करेंगे काम से. This is किधर है जान साहब, ये ख़त्म भी होएगा केस कि नहीं होएगा. So thank you very much. आप लोग इसको तशरीफ रखें इसके ऊपर, ठीक है. लेकिन एक सरदार साहब, एक तो कोर्ट की पोजीशन है ना. I want you to have another conference with your clients and tell them that the judge is not accepting this fact that their networks are completely dumb to the what I still call signaling data associated with IP traffic. It's not possible. Okay. So अगर वो उस पर कोई और असिस्टेंस दे सकते हैं कि इस हद तक हमारा नेटवर्क बता सकता है, तो that be welcome. Definitely answer. My lord will drive that. हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन तो आप कल दे जी my lord, सकते हम दे हैं, देंगे. आपने भी देनी है, दोनों एंड जी my lord, Lordship, for talent, Grateful, my lord. side both has been prepared पैदा किया. For from the talent. what does this report say?
Lordship, everything which has been assisted from the technical expert and plus about the number at serial number 3. About the number which is at serial number 3 in the order. Lordship, this number 0342139846, this is registered on the network of Telenor and it's in the یہ name مائک of میں بولیں Nasreen. مائک میں بول رہے ہیں And this is in the name of Nasreen. And as per data, she is resident of Bonaire. So regarding this aspect, نہیں یہ تو راؤ صاحب کو Yes, Lordship. انہوں نے مانا تھا کہ میرے پاس ہے yes, Lordship. اور ایف آئی اے نے ابھی تک نہیں بتایا کہ بنیر کی ایک نسرین جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نام پہ یہ فون رجسٹرڈ ہے وہ راؤ صاحب کے ہاتھ پہ کیسے آ گیا، اس کا جواب کہیں کسی کے پاس نہیں. راؤ صاحب یہ نمبر کیسے یوز کر رہے تھے، ان کو کیوں ملا، تو یہ سوال ہے. Lordship, and to this extent, and also to the extent that CMOs can retain only the data for 1 year only, to this extent, I have prepared this report کیا from the Telenor. The data retention period for the regular numbers. وہ تو ایک سال ہے نا. Yes, Lordship, تو یہ under the یہ license. تو وہ اس سے پرانی ہے، انڈر دا لائسنس ہے، لیکن Yes. آؤٹ سائڈ دا لائسنس آپ کتنا کرتے ہیں. My lord, we'll have a sitting, inshallah. Sorry? See, we'll have a sitting, my lord, as my lord. پلیز ڈو اے چیک ان. Yes, Lordship. آپ یہ رپورٹ جتنی رپورٹس ہیں دے دیجیے. Lordship. لارڈشپ لاسٹ ڈیٹ پہ جناب نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے سلمان صاحب کو حکم دیا تھا کہ جو 119/22 میں انہوں نے فورینزک کی تھی مدعی کی، وہ اس کی رپورٹ سبمٹ کروائیں. میں نے آپ سے کہا نا میرے جتنی ڈائریکشنز ابھی تک پاس کیے ٹھیک ہے جن کی آپ کے خیال میں ابھی تک کمپلائنس نہیں ہوئی ہے وہ ایک لسٹ بنا کے مجھے دیں گے. اوکے لارڈشپ. اگلی تاریخ کے اوپر تو سب سے شور سر، تھینک یو ویری ہے ہی نہیں، سلمان ہے ہی نہیں کورٹ میں. مچ. اچھا مجھے نظر نہیں آیا. سلمان صاحب کیا بنا؟ کس ایف آئی آر کے کہہ رہے ہیں 119 کا تو مجھے کبھی بھی نہیں کہا گیا. نیور. لاسٹ ڈیٹ پہ. جس میں وہ 6-7 ووٹس ہیں. جی سر، سر وہ تو 135 میں آپ نے پوچھا تھا، جس میں It's not اسپین والا 119. نمبر تھا سر، اور ایک اور نمبر تھا سر. وہ نمبر جو میرے خیال میں شیراز فاروقی نے درخواست دی تھی جس میں 7 یا 8 واٹس ایپ نمبر تھے، اس میں سے ایک ہی گرفت میرے خیال میں نیک محمد والا ہی کیس. نیک محمد 135 کے اس کے لیے میں لایا ہوں، آپ نے کہا اینڈ میں کر دوں اسسٹ، تو وہ 135 کے لیے کہہ رہے ہیں سلمان صاحب. یہ 119 کی بات کر رہے تھے ابھی. یہ سر 119 کا بھی ذکر ہوا تھا سر. 135 میں میں نے پتہ کروا لیا، 2 بندے اور گرفتار ہو چکے ہیں لاہور میں. اس سیج میں جو 8 بندے تھے ان میں سے ٹوٹل 3 بندے گرفتار ہو چکے ہیں انکلوڈنگ نیک محمد. ٹوٹل 8 تھے، 3 ہو چکے ہیں. تو وہ باقی بھی یوزرز تھے اس کے. جی سر، کیونکہ سر سورسز ہیں نا، کچھ میں ڈپلوائے کر رہا ہوں، کچھ اسلام آباد کی ٹیم ہے، پشاور ہے، لاہور سے جنہوں نے کیے تھے آئیو نے ان کے 2 بندے اور گرفتار ہو گئے ہیں. ایک عبد الشکور نام ہے اور ایک کا پتہ نہیں حافظ. کب گرفتار ہوئے؟ سر 23 میں 23 کے اینڈ کے اور کچھ ایک 24. بٹ وہ یہاں تو ٹرائل میں نہیں ہے مائی لارڈ، ٹرائل تو صرف نیک محمد کا ہو رہا ہے. سر ٹرائل تو اس کا لاہور میں ہوگا، جہاں گرفتار ہوگا اسی کورٹ میں. آپ کی ایف آئی آر کمپلینٹ کا نمبر وہی سر، اسی نمبر کی کمپلینٹ. سر کمپلیننٹ کا جو نمبر ہے واٹس ایپ کا، کسی اور نے قرآن بورڈ والوں نے وہاں بھی اسی نمبر کی درخواست دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بلاسفیمی جس گروپ پہ کر رہے تھے، ملٹیپل پیپل کین ویو اٹ، تو کسی اور بندے نے وہاں درخواست دی ہوئی تھی، وہاں یہ 2 بندے arrest ہو چکے. اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی باقی ڈیٹیلز بھی منگوا لیتا ہوں کہ کس ایف آئی آر میں. ڈفرنٹ ایف آئی آر. وہ ایک ڈفرینٹ ایف آئی آر ہے. جی سر، ڈفرینٹ ایف آئی آر ہے. لیکن آپ نے اس ایف آئی آر میں صرف ایک نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا، باقیوں پہ کیا کیا؟ سر باقیوں کی ساری سی ڈی آرز لی تھی. 2 بندے جاپان کے نکل آئے تھے، ان کی وہ یہاں تھے نہیں، ان کی ساری چیزیں لی تھی، کیونکہ میرے سے پہلے کی یہ کمپلینٹ تھی 2022 کی. اس ٹائم کے اوپر جب انہوں نے ساری اس کی سی ڈی آر سبسکرائبر انفارمیشن منگوائی تھی، تو ان میں سے 2 بندے جو تھے وہ باہر تھے، جو میں نے فائل پڑھی ہے پوری. اس کے بعد 2 بندوں کا جب میں نے پتہ کرایا تو انہوں نے کہا ان میں سے جو 2 بندے ہیں وہ لاہور میں گرفتار ہو چکے ہیں. اب میں باقی سرکل سے بھی پوچھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں اور بھی بندے انہی واٹس ایپ کے اگینسٹ وہ ہو چکے ہوں گرفتار. مائی لارڈ یہ کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں
تو یہ جاپان والی کہانی یہ کیسے اپنے چلان میں لکھتے یہ کہ ملزمان نامزد ہیں لیکن وہ جاپان میں ہیں یا ان کا سم نہیں ہے؟ یہ تو کمپلیٹ چلان جمع کرا چکے ہیں. یہ سنگل بندے کا ٹرائل ہو رہا ہے. آج ایک ڈفرینٹ ایف آئی آر کا لاہور میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہیں. سر یہ آپ نے میرے سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ میرا اس والی چیز کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لاہور میں یا اسی نمبر کی پشاور میں کوئی درخواست دے چکا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ یہ ہوگا. پتہ کیسے لگ گیا کہ نیک محمد جو ہے وہ کوئٹہ سے لاہور میں آیا ہوا؟ سر وہ تو خود آیا ہے, وہ خود جا کے پیش ہوا ہے ہاں لاہور میں, تو خود آیا. مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اس کے بھتیجے کو اٹھا کے لے گئے. مائی لارڈ نیک محمد کے یہ آپ مطابق نے کس قانون کے تحت کیا تھا کہ کسی ملزم ایک ہے اور آپ اس کے بھتیجے کو اٹھا سر کے جیل میں بٹھائے رکھیں؟ سر میں نے نہیں اٹھایا تھا, وہ بھی لاہور میں ہی گیا تھا. مائی لارڈ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. جو چیز لاہور میں ہے وہ جائز ہے. وہ لاہور والی ٹیم کو پتہ ہوگا, اٹس ناٹ انڈر مائی تھنگ. نیک محمد کے مطابق 3 نمبر اس کی گرفتاری سے پہلے اس سے رابطے میں تھے. ایک اسپینش نمبر ایمان کومل اسماعیل کا, ایک شیراز احمد فاروقی کا, اور ایک نوید اسلم جو ایف آئی اے میں آئی گیس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کا. یہ وہ سٹیج ہے جس وقت وہ اس سے رابطہ کر رہے تھے بھانجے سے بھی اور اس سے بھی, جب سبسکرائبر انفارمیشن بھی نہیں تھی ایف آئی اے کے پاس کہ یہ نمبر کس کا ہے. اس وقت وہ اسے کوئٹہ سے بلا رہے تھے ادھر, اور وہ خود چل کے آیا. اور یہ چلان میں لکھ بھی نہیں رہے کہ یہ ایف آئی اے لاہور میں گیا اور ہم وہاں سے لے کے آئے. یہ کہتے ہیں ہم نے ریڈ کیا لاہور میں. یہ چلان ان کا چلان ہے, ان کا چلان یہ ساری باتیں لاہور میں لکھی ہوئی ہیں. یہ ساری باتیں چلان میں بھی ہیں, یہ ساری باتیں چلان میں بھی ہیں. یہ پھر اگین مس گائیڈ ہو رہا ہے, اور یہ ساری باتیں میری ضمنیوں میں بھی آپ کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ضمنیاں بھی دکھا دیتا ہوں, کیونکہ وہ ان کو تو میں ضمنیاں نہیں پڑھا سکتا. کیا بات ہے کہ سر یہ جو بات کی کہ لاہور میں آیا, کیسے میں نے لاہور کے انچارج سے پرمیشن لی, کیسے میں نے اپنی ٹیم بھیجی. جی سر. سر جی سر. جب اس نے آپ کو اپنا ورژن دیا جی سر. میرے ساتھ یہ 3 لوگ ان کمیونیکیشن ہے جس میں ایک شیراز احمد فاروقی بھی ہے. جی سر. نہیں سر, اس نے یہ ورژن مجھے نہیں دیا. He never mentioned that. آپ کے پہلے آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی یا آپ کو ٹرانسفر ہوئی؟ سر یہ جب آیا تھا تو اس کی انیشل بیان میں نے لیے تھے. میں نے اس ٹائم پہ میں آ چکا تھا 23 میں, کہ 23 میں ریسٹ ہوا. آپ کو اس وقت ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی سر اس نے صرف شیراز احمد فاروقی میرے ساتھ رابطے میں؟ نو سر, نیور. اسپینش نمبر کا تو انہوں نے چلان میں لکھ دیا اس کا بیان. تو سر جو سچ تھا میں نے لکھ دیا نا, میں تو نہیں چھپا رہا کچھ. میں تو کچھ نہیں چھپا رہا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ایم بینگ اگین سبجیکٹڈ ٹو سو مینی تھنگس. جب میں جو چیز اگر میں نے چھپانی ہوتی آئی کوڈ ہیو ٹیکن اٹ آؤٹ. تو سر اس کا تو میرے پاس ثبوت ہے تو میں کر رہا ہوں نا. میرا اس سے کوئی پرسنل گرج تو نہیں ہے ان بندوں کے ساتھ. سر سر not you under the spotlight right now. Sir. It is the investigative methods of FIA which are under the spotlight. Sir. Okay? So, مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسپینش نمبر کے بارے میں آپ نے لکھ دیا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے اس نمبر اس نے مجھے بتایا تھا. جی سر. اس وقت آپ کو اور آپ کے کولیگز کو یہ پتا تھا کہ اسپینش نمبر اور کیسز میں بھی انوالو ہے؟ سر جو اسپینش نمبر اس نے کہا تھا ہی ڈنٹ ریمبر. اس نے مجھے صرف یہ کہا اسپینش نمبر. جی سر اس کے فون میں چیک کیا گیا تھا تو کوئی چیٹ نہیں تھی اسپینش نمبر کے ساتھ. سائبر کرائم سیل میں آپ کتنے آفیسرز تھے آپ کی اسٹینڈنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر؟ سر وہ تو صرف میں اور ایک بندہ اور تھا, صرف 2 لوگ تھے. تو آپ کبھی ایک دوسرے سے چائے کافی پہ یا لنچ میں نہیں ملتے تھے اور یہ کیسز نہیں ڈسکس کرتے تھے جو کہ اصل میں آپ کا کیا کام تھا کہ بھئی 3-4 FIR ایسی ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسپینش نمبر ہے جس ایک لڑکی ہے جو ہمارے سے رابطے میں ہے. آپ نے اس نمبر کے پیچھے جانے کا کیا ایفرٹ کیا؟ نہیں سر, وہ میرے آفس میں تو صرف میں ہی انچارج تھا, اکیلا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, ایک اسلام آباد والے تھے اور ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی. اسپینش نمبر کو سر پیچھے آپ نے کیا ایفرٹس کیے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ نمبر کیسے اس پکچر میں آ گیا؟ سر میں نے اس سے پوچھا, اس کا فون چیک کیا, بٹ اس میں اسپینش نمبر کے ساتھ کوئی چیٹ نہیں نکلی. آئی آسکڈ ہم اگین, اور میں نے ضمنی میں ذکر بھی کیا کہ اس نے اسپینش نمبر کا کہا ہے. تو میں نے وہ اس کا جو پورا نیریٹو تھا وہ میں نے لیا اور وہ میں نے پورا اس کی وہ بات چلان میں بھی ایز سچ وہ کر دی کہ ہو سکتا ہے بعد میں فورینزک میں نکل آئے, کیونکہ جب میں چلان پہلا بنا رہا تھا انٹرم اس ٹائم پہ فورینزک رپورٹ نہیں آئی تھی. پھر دوبارہ جب میں نے فورینزک کروائی تو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلی میں نے کہا اس دفعہ آ جائے گی. اس دفعہ بھی اسپینش نمبر نہیں آیا, کیونکہ ایک دفعہ پہلے ایک کیس تھا جس میں اسپینش نمبر نکلا تھا, تو اس کا میں نے فورینزک میں وہ اسپینش نمبر لگایا تھا, وہ بھی ایک پنڈی کا ہی کیس ہے,
اس میں اسپینش نمبر نکل آیا تھا اس کے فون سے, تو اس میں نے لگا دیا. جس میں نہیں آیا تو میں خود تو اپنی طرف سے نہیں دو لگاؤں گا. باتیں آپ نے جو پوچھا کہ کیا ان کو علم تھا اسپینش نمبر کا, نہیں. یہ اس کیس کے آئی او تھے جس میں راؤ عبدالرحیم نے درخواست دی تھی اور کہا تھا 73/22 میں کہ یہ میرا اسپینش نمبر ہے, اس سے مجھے بلاسفیمس کانٹینٹ آ رہا ہے. وہ اس میں یہ آئی او تھے, انہوں نے وہ پروسیس کیے ڈاکیومنٹ سارے. ان کو پتہ ہے کہ وہ نمبر راؤ عبدالرحیم اون کرتا ہے ان ہز کمپلینٹ. اور اس کے علاوہ جو یہ بات کریں اسپینش نمبر کی, تو یہ مائی لاڈ ان کا اسکوپ ہے. ان کا اسکوپ ہے جو انہوں نے جب انہوں نے ملزم کا کیا تو انہوں نے اسکوپ میں لکھا فلیگ لیٹر اے میں کہ اٹ از ریکویسٹڈ دیٹ آل سیز اکوپمنٹ میں کائنڈلی بی اینالائزڈ ان لائٹ آف فالوئنگ سچویشن کی ورڈس. All objectionable pictures, videos sent, shared from social media accounts related to blasphemy, other hidden folders with data related to blasphemy might be stored. اور جب یہ مدعی کا کرتے ہیں فورینزک, تو اسی کیس میں مدعی کا اسکوپ لکھ رہے ہیں کہ آپ سرچ کریں blasphemous message on WhatsApp by the alleged mobile numbers, اور اس میں سارے جو کمپلینٹ کے نمبرز ہیں وہ لکھ دیے, نہ مدعی کا لکھا نہ اسپینش نمبر لکھا. اگر یہ لکھ دیتے تو وہ جو کہہ رہا ہے میرے سے لیڈنگ اپ a week leading up to my arrest, شراز, دا گرل اینڈ نوید اسلم سب میرے سے ان ٹچ تھے, وہ ان کے پاس آ جاتا. سر یہ سر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا لکھا ہوا, اب صرف ایک دفعہ پڑھ لیں. میں نے ٹرانسمیشن پاتھ تک کی جو آپ نے بات کی تھی وہ تک لکھی ہوئی ہے. آئی ہیو ہائی لائٹڈ اٹ فار یو. کس نمبر کا ہے یہ؟ سر یہ شہراز احمد فاروقی صاحب کی جو وہ تھی. یہ ان کے فون کے بارے میں سر ان کے فون کے بارے میں جو میں لیٹر بھیج رہا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں ٹرسٹ. کوئی فون نمبر نہیں. سر اوکے, میں ایک فائل میں دکھا دوں سر. ایک سیکنڈ میں آپ کو سر دکھا دوں. دیکھیے میں نے اس سے زیادہ اس کو نہیں دیکھنا. بات صرف اتنی سی سامنے آ گئی ہے کہ جب آپ ایکیوزڈ کے فون کی بات کرتے ہیں تو آپ بہت ڈیٹیلڈ ایکسیس کو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے سر. فورینزک. جب آپ مدعی کے فون کا کرتے ہیں تو آپ ایکولی ڈیٹیل انویسٹیگیشن یا رپورٹ فورینزک نہیں مانگتے, کیونکہ سر انہیرنٹلی ایف آئی اے کے اندر کمپلیننٹ کا کبھی بھی اتنا زیادہ کروایا نہیں جاتا تھا. صرف بلاسفیمی کیسز میں جب ہمیں یہ سسپیشنز ہونی شروع ہوئیں تو یہ کام میں نے شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے تو کبھی بھی کسی بھی ایف آئی اے کے کیس میں کمپلیننٹ کی فورینسک نہیں ہوتی, نہ کبھی ہوئی ہے. آپ اتنے عرصے سے یہ کیس سن رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں, اب آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ سر ہونا چاہیے, دونوں طرف سے ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو ان لاسٹ 1 year. اتنا ہی ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے. جی سر. اور جن کیسز میں یہ نہیں ہو پایا, جی سر. اور اب آپ مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے, جی سر. ان کیسز میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اس بات پہ کہ بھئی وہ کیسز 100% درست ہی ہوں گے. سر دیٹس واٹ ٹرائل کورٹ سیڈ ٹو ڈیسائیڈ. آج ہم مان رہے ہیں کہ کمپلیننٹس کے فون کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن اتنی ہونی چاہیے اور ٹرانسمیشن پاتھ کی جیسی ایکیوز کی ہونی چاہیے. سر یہ ہمیں کیوں پتہ لگا جب یہ کیس ایسا سامنے آیا, اس کو اپنے غور سے سنا. آپ بیٹھے ہیں پاس, آپ بیٹھے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں, تو آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی سر جو پروبلی کا دکا گپ شپ میں بات چیت میں وہ نہیں سامنے آتا. آج آپ کنونسڈ ہیں کہ جی ہاں مدعی کے فون کی اتنی ڈیٹیل فورینسک. سر تو مجھے اب یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو 250-300-400 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جس میں یہ نہیں ہو سکا, سر 23 سے تو ہم کر رہے ہیں. دس کیس از آف 23. پروسیکیوشن کو جانا چاہیے یا ایکیوز کو جانا چاہیے؟ سر اگین دیٹس ٹرائل کورٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. آئی ایم ناٹ ایٹ دا لبرٹی ٹو سے اینی تھنگ. پوائنٹ اس میں. تھینک یو. اور صرف آلدو کہ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے, لیکن جو انہوں نے سوال کیے میں 2 چیزوں کے صرف جواب دوں سر. پھر ارریلیونٹ بات چھوڑ دینا. آپ اپنے اپنے کیس کو فوکس کیے, اس کو میں نے ریپ اپ بھی کرنا ہے. سر جو چالان کی حد تک صرف یہ بات کر رہا ہے, جو چالان کی حد تک بات کر رہا ہے, چالان کبھی کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے سر. چالان تو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ ایک کیس میں 100 مرتبہ چالان جمع کروا دیں. چالان صرف جس ملزم کی حد تک جمع ہوتا ہے اس ملزم کی حد تک اس کو انکمپلیٹ یا کمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو ملزم گرفتار ہی نہیں ہو تو اس کا چالان کس. سوری, دس از ناٹ دا کریکٹ اسٹیٹمنٹ. ایک انکمپلیٹ چالان ہوتا ہے, ایک کمپلیٹ چالان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قانون کہتا ہے کہ کمپلیٹ چالان
پہ آپ چلیں گے انلیس انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی نئی ایسی بات لے کے آئے جس کے تصدیق اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اس نے کوئی قطعہ چلان یا امپروو بات بتانی. آپ اس کو اور طرح سے نہیں میں ہر چلان ہمیشہ سے انکمپلیٹ نہیں سر چلان بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف اریسٹ آف ایکیوزڈ کہہ رہا ہوں سر. جو ملزم گرفتاری نہیں ہوا سر اس کی حد تک تو چلان جمع ہی نہیں ہو سکتا سر. میں سر میں ایک چیز ہے There is a lot of discussion in this case in which I will جو کہ کورٹ میں ہوئی ہیں جن کے بارے میں I am not going to write anything because it is not my job. I would be going beyond my scope as sitting in writ jurisdiction. I concede 100% concede this. I will only hint at them کہ جی یہ باتیں briefly ہوئی ہیں جو دیکھی جانی چاہیے تھیں کہ دیکھی جانی چاہیے, لیکن میں اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ نہیں دے سکتا ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس لیے آپ just don't try to they are not supposed to prove anything. You are not supposed to disprove anything as if it were a trial. Exactly ma'am. Which is on a balance of probabilities is how we will move forward. یہ سوچتے ہوئے اپنی سبمیشن میں صرف میں اسی چیز پہ اسٹک ہوں جو جناب نے پہلے دن مجھے کہا تھا فیکچوئل کنٹروورسی. اینڈ ناؤ آئی ایم جسٹ کمنگ ٹورڈز FIR نمبر 52/24 which is the most disputed FIR sir. 52/24 sir. So I will with due permission my lord I will start with each accused one by one sir. Firstly this is Tanveer my lord. ایک لمحے کے لیے سر میں نے ایک ود ڈیو ریسپیکٹ سر سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف یور لارڈشپ میں نے ایک USB پرووائڈ کی ہے. USB میں ایک شارٹ سا کلپ ہے although that is a proceeding of this case before this honorable court. اور اگر یہ وہ چلانا چاہیں یا میں زبانی جناب کو سبمیشن کر لوں. یہاں پر ڈیورنگ دا کورس آف آرگومنٹس مسٹر چٹھا واز آرگیوئنگ یور لارڈشپ آسکڈ اے کوسچن کہ یہ جو FIR نمبر 52 ہے اس کے بندے کہاں سے گرفتار ہوئے. All of the sudden تمبولی صاحب jumped in onto the roster. FIR 52 مجھے اس طرح سے نہیں یاد ہی کیا ہے. میں FIR دے دوں سر. یہ لیا والا کیس ہے. جی سر یہ لیا والا یہ وہ کیس ہے سر. FIR 52 یہ سر یہ ریکارڈ ہے اس کا کمپلینٹ ہے نہیں وہ ہو رہا ہے یہ سر کمپلینٹ ہے اور ساتھ اس کے کمپلیننٹ کا ٹیکنیکل انالیسس بھی ہے اس کے اندر سر. یہ کمپلیٹ رپورٹ سر اس میں FIR کمپلینٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر سر. سر ایک آپ نے مجھے پھر کیا دیا ہے سر وہ ایکیوزڈ وائز ایک تو سر یہ تو کمپلیننٹ کا اور FIR ہے سر اس کے اندر کمپلیننٹ کی ٹیکنیکل انالیسس ہے اور FIR ہے سر ریکارڈ آف پروسیکیوشن. اس میں ایکیوزڈ کی حد تک ایک چونکہ 7 ایکیوزڈ ہے نا سر. میں ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ FIR 52 صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ اس کی گرفتاری کیسے وہاں پہ عمل میں لائی گئی ہے. آپ مجھے ایکیوز کا ورژن سر میں بتانا وہی نہیں ہے ایکیوز کا ورژن نہیں ہے سر. میں صرف وہی اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو بات یہاں پر کی گئی وہ اگینسٹ ریکارڈ ہے. ریکارڈ دیکھیں تو ریکارڈ میں ہی تو پرابلم ہے سر. وہ دیکھ لینا سر ریکارڈ اریسٹ کا ہے سر. اریسٹ کا یہ یہاں پر کھڑے خود عدالت میں ضمنی دیکھی ہے جس میں کوئی ٹائم اور کچھ نہیں لکھا ہوا سر. ٹائم مینشن کی نمبر 1. نمبر 2 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اس نے کہا ابھی مجھے مخبر کی اطلاع ملی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ویڈیو میں وہ کھڑا تھا گیٹ کے اوپر کہ وہ اس میں یہ لکھا ہے ضمنی میں کہ وہ گیٹ کے باہر کھڑا ہے اور اگر جا کے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی سر. اور اس نے گرفتاری جو ہے وہیں سے جا کے گیٹ کے باہر اس کو گرفتار کیا تو وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے کھڑا رہا. اب میں گزارش کر لوں سر تمبولی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کے سارے بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے سر. ایٹ دا روسٹم جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی آصف تمبولی صاحب نے کہ یہ 7 کے 7 بندے اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ہیں اس کا کیا کریں گے سر. کیونکہ ان کے ورشن کے حساب سے وہ جو 3 لوگ ان کو لے جا کے بٹھا رہے تھے ایک گاڑی میں, وہ گاڑی راؤ صاحب کی تھی. وہ جو 3 اشخاص تھے ان میں ایک شراز بھی تھا یا کون تھا, وہ اس کو وہاں سے گرفتار کر کے اسلام آباد پکڑ کے اسلام آباد لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ FIA کے حوالے کیے. مجھے شارٹلی یہ ان کا سٹانس. مجھے صرف ڈیٹس کی حد تک سمجھے نا سر. دیکھیے سر سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ 13 کو FIR ہوئی اور 13 کو گرفتار ہوا. ان کی انفارمیشن غلط ہے. FIR 12 تاریخ کی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں گرفتاری کے حالات و واقعات اور وقت یہ صرف
52 اس حد تک ریلیونٹ. سر میں اس میں آتا ہوں نا سر, میں سبمیشن کرتا ہوں سر. دیکھیں 3 آپ اس کو چھوڑ دیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو جسٹیفائی کریں کہ ایف آئی اے کا افسر یہاں سے کیسے پہنچ گیا اور وہ لڑکا وہاں 5 گھنٹے وہاں سے باہر کیسے کھڑا رہا. نمبر 1. نمبر 2, اسی تاریخ کی ویڈیو ہے, اس کی گرفتاری سے پہلے اس کو 3 بندے بازو سے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے کہاں لے کے جا رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے, بڑا عاجزانہ سا سوال ہے سر. از دس دا اسٹیج فار دیم ٹو آسک اے کوشچن سر؟ یہ اسٹیج ہے سوال پوچھنے کی سر. یہ پہلے کہاں تھے تفتیش کے دوران سر؟ یہ تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ان کے وکلا صاحبان تفتیش کے دوران کہاں تھے؟ ٹرائل میں یہ کہاں تھے سر؟ صاحبان ان کو وکیل ہی نہیں ملتے تھے سر. کیسے؟ وہ تنبولی صاحب کونسل ہے سر ان کے. اب جا کے ہوئے ہیں سر فرام ڈے 1 ہی از ریپرزینٹنگ جس دیم سر. تاریخ کو مجھے انہوں نے خود کہا ہے, جس تاریخ کو میرے سامنے ایک کیس فائل ہوا, اس کے دوسرے دن اس کو میری اپنی عدالت میں اتنا گرم اور ماحول تھا, اتنا ڈسٹریسنگ ماحول تھا. پہلی دفعہ 3.5 سال ایز اے جج میں نے ایکسپیرینس کیا کہ کیا ایگریشن تھی وکیلوں کی اور دوسروں کی بھی. اور میرے منہ سے یہ نکلا تھا کہ یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر قیامت کے روز سیرت رسول کی بات کرتے ہیں, اگر مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تم اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بے گناہ شخص کی جان بچانے کے لیے تم نے کیا کیا, بجا کے بالکل میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. تو تنبولی صاحب نے کہا تھا جی میں نے یہ بات سنی ہے, تو پھر میں نے کہا کہ جی میں نے بھی اس کیس میں گھسنا. اس کے بعد انہوں نے بریف ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. جان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ وکیلوں کے لیے بلاسفیمی کا کیس لینا, اور خاص طور پہ اچھے وکیل, ٹھیک ہے, جو کہ جن کی اچھی خاصی پریکٹس ہے, اپنے موت کی آواز دینا ہے اپنے آپ, بالکل پاسبل نہیں ہوتا سر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جا کے لائرز نے پروبیبلی اس کیس کے بعد بریفس ایکسیپٹ کرنے شروع کیے. تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک شخص جو کہ بلاسفیمی کیس میں ایکیوزڈ ہو گیا ہے, he will get top notch legal assistance who will provide him the full assistance from day one, so I don't think where you are coming from. سر آپ کی مجھے بات, آپ ایک ایگزامپل بتا دیں. آپ کی بات یہاں پہ ایمان اور چٹھا والے صاحب جیسے لوگ جو ہیں, یہ لوگ جو پبلک سروس میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ, they are motivated by that. But which top name in blasphemy case got engaged in other cases legal on day 1 as counsel? اب میں These people are not short of resources. اب میں چھوٹی سی سبمیشن کروں سر. ان سارے سوالوں کا جواب میری ویڈیو نمبر 3 چلا دیجیے سر, جناب کو پتہ چل جائے گا. اس لیے آپ اس بات کو وہاں نہ لے کے جائیں. میں صرف ایک سبمیشن کروں. پٹیشنر نمبر 101 میڈ گیو این انٹرویو. انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے میں کہتے کیا ہیں کہ جو رپورٹ ابھی اسپیشل برانچ کی ہے, وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ابھی تیار نہیں ہوئی, وہ پبلش نہیں ہوئی, ہم نے پڑھ لی ہے, اس رپورٹ کے مطابق ہم نے یہ سٹینس لیا. اب یہ ایکسیس ہے, یہ ایک ویجیلنس ہے ایکیوزڈ کی فیملی کی, جو پٹیشن نمبر 101 ہے. میں نے ویڈیو ساتھ جناب کے لیے لے کر کے آیا ہوں. لیکن ایک چیز ہے سر, ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے اپارٹ فرام دیٹ. دیکھیں میں یہ اس کو پلے کیجیے, یہ 3rd نمبر پہ آواز کھولیے. سر اتنی دیر تک میں کچھ باتوں کا جواب دے دوں ذرا, اگر مناسب جناب حکم فرمائے تو اس سے پہلے بھی. چلیں, if this interrupts the flow of your voice, ہم یہ سننا شروع کر دیں گے. ابھی آپ بتائیے. گزارش یہ ہے کہ جس ایف آئی آر نمبر ایک دن ہوتا ہے, وہ لڑکی ایک میسج کرتی ہے جس کے اندر ایک پلاس مٹیریل پکچر, اس کے بعد لڑکی جس نے جو بنا ڈرائنگ آیا, وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا کر دیا, لیکن میں نے تو کچھ نہیں بھیجا. نہیں آپ نے مجھے بھیجا, نہیں میں نے کچھ نہیں بھیجا, نہیں آپ نے مجھے بھیجا. اچھا میں نے کیا بھیجا, مجھے واپس. جب لڑکا اسے واپس بھیجتا ہے تو لڑکی آگے بلا کر, اور وہ اس کی طرف سے اپنا دوسروں بھیجتا ہے کہ جی انٹرنیشنل بیورو نے ایک رپورٹ بنا کے بھیجی ہے ایس کے ساتھ. وہ رپورٹ ہم نے پڑھی ہے, وہ ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہے, وہ سامنے نہیں آئی ہے, وہ بھی ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے. اب صرف سچویشن یہ ہے نا سر. My lord, this is the IB report which was never officially given to NCHR. So he is referring to a report which was written by IB, not the special branch report. It was recorded in the order sheet of NCHR
لیکن جب NCHR نے آفیشلی ان سے مانگی تو انہوں نے ان کو نہیں دی. سو بیسکلی اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ آفیشلی بٹ دس از اے سیپریٹ رپورٹ. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ NCHR جو ہے یہ ان ملزمان کے والدین کے ساتھ مل کے ان 12 لوگوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ان کا ورژن Exactly. Your Honor, this is a statutory body. My stance, sir. And my lord, one more thing. جو پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی NCHR میں, اس میں جو IB کے آفیشلز آئے تھے انہوں نے اس وقت اس رپورٹ کو ایڈمٹ کیا تھا which is why it was recorded in the order sheet. Later when at the time of publication of NCHR report جب وہ ان سے مانگی گئی تو انہوں نے وہ نہیں ان کو کمیونیکیٹ کی. There does exist a version of this report which is with NCHR but it is not official. So but this is completely separate from the special branch report. The special branch report has nothing to do with the IB report. The IB report is a different report which again I'll reiterate was not officially transmitted to NCHR but it was given nevertheless. آپ جان صاحب آپ AI bots سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ AI bots. Sorry, sir. AI bots. Sir, I will look into this. AI. اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بوٹس پروگرام کر کے نیٹ ورک میں ڈال دیں Sir. تو they can generate millions and millions of such images in no time. Fair enough, sir. Push them out on everybody's phone. اگر اس گینگ کوئی ایسا گینگ تھا جو کہ ایسی حرکت کرنا چاہ رہا تھا تو ان کو آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے بڑے آسان طریقے موجود تھے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بلاسفیمی کو پھیلانے کا. یہ جو طریقہ ہے نا کہ ایک تصویریں خود بیٹھ کے بنا کے کسی اور کو بھیج دینا یہ ایک فرسودہ طریقہ ہو گیا اور بیکار طریقہ. اگر کسی کی اصل نیت یہ ہے کہ لوگوں کے فون پہ بھیجنا شروع کر دے تو اس نے یہ AI باٹس بنا دینے ہیں. سملر تھنگس سمپل پروگرامز ہیں وہ سب کے فون پہ بھیجنا شروع کر دے گا. یہ جو بات آپ کر رہی آج کے زمانے میں وہی بات کر رہا تھا کہ آپ آج کے زمانے میں جو تھریٹس ہیں ان پہ ڈیل کرنے کے لیے آپ فرسودہ 100 سال پرانے طریقے استعمال کریں. سر ایک سچویشن یہ ہے نا سر جو جناب بات کر رہے ہیں وہ جتنے بھی یہاں پر پٹیشنر یا ان کی جتنے بھی ریلیٹیوز ملزمان کھڑے ہیں نا سر ان میں سے بھی کوئی بھی بندہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ جناب جتنا وزڈم رکھتا ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان پڑھ لوگ ہیں سارے کے سارے سر. کچھ چند ایک ڈیو رسپیکٹ سر ود ایکسیپشن ٹو اے فیو کچھ بندے بیچ میں پڑھے لکھے ہیں میجورٹی ان میں سے ان پڑھ بندے. ایسے جنرلی ایک بات کر رہا ہوں اپارٹ فرام دیٹ سر جناب کی باتوں سے میں ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں صرف ایک سبمیشن یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندے سے کسی ان پڑھ لوگ ہیں سر That's all, Lordship. ان پڑھ لوگ تو زیادہ جو تھیری ان پڑھ کو زیادہ ریلیجیس ہونا چاہیے سر. جو زیادہ تھیری میں نے سنی تھی الطاف صاحب کی طرف سے کہ بیسیکلی جو پڑھا لکھا زیادہ پڑھا لکھا ینگ طبقہ ہے یہ مذہب سے دور ہو کے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ لوگ سر دیکھیے جو میں ان پڑھ لوگ تو جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. سر میں کانٹیکسٹ وچ آئی واز ٹاکنگ جناب نے بات کی AI کی. اب میں اس کانٹیکسٹ میں جناب کو جواب دیا ہے AI کی بے شک جناب ڈیٹیل منگوا دیں دیکھ لیں یہ جو انہوں نے یہاں پر ایک 700 ایکیوز کی جو لسٹ جمع کروائی ان 760 ایکیوز کی پوری ڈیٹیلز منگوا دیں سر کہ کون کتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہے سر. وہ ساری چیزیں جناب کو پتہ چل جائیں گی سر. Should I reply that? سر میں صرف ایک سبمیشن کر لوں سر ایک چیز چونکہ جناب نے مجھے پہلے دن کہا تھا فیکچوئل کانٹروورسیز پہ آپ نے بتانا ہے جو فیکچوئل آبجیکشنز آپ کو ہیں سر. لائک جس طرح آج میں یہ 52/24 اسٹارٹ کر رہا ہوں میں نے صرف مجھے 52 اور 24 پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر یہ فیکچوئل کانٹروورسیز ہیں ساری کی ساری سر. یہ فیکچوئل کانٹروورسی ہے لیکن میں نے فیکچوئل کانٹروورسی پہ یہی کہنا ہے کہ تفتیشی ریکارڈ میں کوئی خاطر خواہ توجیہ نہیں نظر آ سکی اس بات کی کہ مخبر کی اطلاع اور اس کی گرفتاری کے دوران وہ شخص وہاں گیٹ پہ 5 گھنٹے کیسے کھڑا رہا اور اس کی گرفتاری سے صرف تھوڑی دیر پہلے وہ ٹائم اینڈ ڈیٹ سٹیمپ ہے اس کو 3 نامعلوم افراد ایک معلوم ہے نہیں اچھا بازو سے پکڑ کے جا کے ایک سفید کار میں بٹھاتے ہیں
جس کا رجسٹریشن نمبر راؤ عبد الرحیم مانتا ہے کہ یہ ہے میرا رجسٹریشن نمبر ہی، لیکن یہ گاڑی میری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنے سارے کوئنسیڈنسز ہیں، اتنے سارے کوئنسیڈنسز ہیں جان صاحب کہ ایز این انویسٹیگیشن آفیسر ہی شوڈ ہیو بین سیریسلی الرٹڈ ٹو. گرفتاری اسلام آباد میں ڈالی گئی، وہاں سے ڈالی گئی، وہاں سے کیا گیا ہے کہ میں یہاں سے گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے ان کو گرفتار کیا. سر اپارٹ فرام میں نے ایک اور عرض بھی کی تھی سر، اسی دن وہ وہاں سے بھی ہوا ہے. لارڈشپ میں نے اسی دن جس سر دن یہ نہیں ہے نا سر، یہ بات نہیں ہے نا سر، یہی تو میں جناب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. if I submit لارڈشپ سیم ڈے گئے، سیم ڈے واپس آئے. سر دیکھیں 12 تاریخ کی FIR ہے سر، وہ 13 تاریخ کو گرفتار کر رہا ہے سر، تو اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ دوسرے دن گیا سر. تاریخ 13 کی ہے نہیں سر، پرچہ 12 کا ہے سر، دیکھ لیں سر آپ کے سامنے. 12 کا ہے جی سر. اس کی ذہنی 13 کی سر لیکن جو جناب کے سامنے آرگیو کیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ 13 کا پرچہ ہے، 13 کو ہی گرفتار کیا گیا، 13 کو یہ جان صاحب میرے ٹیکنیکل. سامنے irrelevant باتیں آپ نہیں کریں گے، میں آپ کو پہلے کہہ سر مجھے جناب نے یہ ٹاسک دیا تھا آپ نے میرے سامنے irrelevant بات نہیں کرنی. سر میں نہیں کرنا چاہتا، جناب نے مجھے ٹاسک دیا تھا تاریخ is irrelevant. سر. آپ نے مجھے کہا تھا فیکچوئل کنٹروورسیز بیان کریں، میں بیان کر رہا ہوں سر. سر فیکچوئل کنٹروورسیز کیا؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اپارٹ فرام دیٹ. Enough. سر پرچے کی ڈیٹ was irrelevant in this point. The only point that is relevant was his گرفتاری. Don't try to introduce this confusion کہ جناب پرچہ تو 12 تاریخ کا تھا. سر جس تاریخ کی گرفتاری ذمے میں لکھی ہوئی ہے میں اس تاریخ کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ایڈمیٹڈ ہے سر 13 سے. تو why are you bringing in the تاریخ of پرچہ؟ نہیں سر میں نہیں کر رہا، میں تو جناب کو جناب نے مجھے کہا جو فیکچوئل کنٹروورسیز ہیں وہ میرے سامنے آپ نے سامنے لا کے رکھی ہے، میں سر وہ بتا رہا ہوں سر. لارڈشپ یہ دوسرے ملزم کے حوالے بس تمولی صاحب میں سر صرف اس لیے کھڑا ہوں جناب کی طرف سے. سر آج میں نے جان صاحب کے سبمیشنز کو ریپ اپ کروانا ہے. اور سر میں ایک جناب اگر سر صرف میں نہ آرگو کر رہا ہوں سر، ان کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کے فیکٹس میں 7 نمبر جناب پڑھ لیجیے گا، میں دیکھ لوں گا سر. آپ بتائیے سر میں جو سبمیشن کروں apart from defending my client on a very fair note, this is not a case جہاں پر میں کھڑا ہو کر کے I will be defending any specific individual for his personal cause. I'm not standing here for any single individual right now sir. میری صرف ایک جناب کے سامنے ایک سبمیشن تھی. What I have gone through, جو رپورٹس یہاں پر چاہے وہ اسپیشل برانچ کی آتی ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کی آتی ہے، چاہے وہ رپورٹ فیکٹ فوکس کی آتی ہے which is banned media, leaving aside that it is a banned media. میرا صرف ایک جناب سے سوال، ایک جناب کے سامنے ایک سبمیشن یہ ہے، ایک پروپوزیشن ہے سر. یہ کہتے ہیں ان کا تینوں رپورٹس میں کیس ایک آتا ہے کہ لڑکی ایک ویڈیو بھیجتی ہے، کوئی کنٹینٹ بھیجتی ہے، واٹ ایور دیٹ از سر. ایک لڑکی ایک کنٹینٹ بھیجتی ہے اور وہ ایک کنٹینٹ واپس منگواتی ہے، جو یہ ویڈیو میں بھی اس کے والد نے کہا سر 101 وہ ایک کنٹینٹ واپس منگواتی ہے اور نمبر کو بلاک کر کے پرچہ کروا دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ سر. یہ سبمیشن میری صرف ایک سبمیشن سر کہ apart from the stance of Rao Abdur Rahim, apart from the stance of any other complainant in this case, apart from the stance of prosecution or even the accused side sir, میری صرف ایک سبمیشن جناب کے سامنے یہ ہے کہ جو موبائل ایک بندے سے برآمد ہوتا ہے اس موبائل میں نہ ایسی کوئی چیز نکلتی ہے، ایک ویڈیو جو یہاں سے آئی ہو اور واپس گئی ہو، نمبر ایک سر. دوسری بات، فورنزک چاہے ایک سائڈ سے ہوتا ہے یا دوسری سائڈ سے فورنزک ہوتا ہے سر، ڈیٹا تو سارے کا سارا نکل آیا نا سر. ایک کا فورنزک تو ہوا نا سر. چلے مانتے ہیں دس از اے لیپس آن دا پارٹ آف پروسیکیوشن کہ اگر وہ اس کا نہیں کرتا سر، ڈیٹا تو وہاں سے نکلا ہے سارے کا سارا. چلے سر اس چیز کو بھی چھوڑ دیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں سر. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر فار ایگزامپل اس بندے کو ایک ہی ویڈیو آتی ہے، اب جس بندے کی میں نے ویڈیو چلائی اس کا کیس کیا ہے سر؟ اس کا کیس یہ ہے کہ اس کے گھر سے قرآن پاک ریکور ہوتا ہے اور اس قرآن پاک کے اوپر سپرمز تھے جس کی DNA رپورٹ پازیٹیو آئی. آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ دنیا کی جس لیبارٹری سے آپ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا سر. اس کا کیا ہوگا سر؟ تو وہ تو اس کیس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی کنٹینشن کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اب ٹوٹل اٹھائیں تو 29 قرآن پاک معاذ اللہ ان ناپاک حالت میں سب پڑے ہوئے سر. آپ پھر ایک irrelevant بات سر میں ان سے جان صاحب یو آر ڈیلیبریٹلی کمنگ ہیئر اور آپ پھر وہی اس کو وہ رخ دینا شروع کر رہے ہیں جو کہ اس ہیئرنگ کے شروع میں آپ کے کالیگز نے دینے کی شروع کی تھی. I am not going towards that. Yes, you are doing exactly that, sir. You are trying to say as if somehow this case is about not punishing the perpetrators of blasphemy. Not at all, sir. Exactly. Not at all, sir. Exactly what they should be punished. No. Bringing this example of Nauzubillah, first of all, was in a very bad taste on your part, right? And trying to connect it with the court case of the petitioners
was not well thought out. That is a separate matter. Nobody is saying that all 376 cases were all the result of the gangs going. They are saying that there is a large number of FIRs, significant number of FIRs, where a pattern of entrapment has happened. Right? Right. Now, those are the ones that were to be sifted out, not cases like this that you have just mentioned. Sir, believing them. I got it. Kamal Sir, kar rahe hain. one Don't try another to thing, give it sir. that color. No, even they are not saying that the genuine actual perpetrators of blasphemy who commit this offense with the deliberate intention to commit blasphemy. मैंने पहले आपको एग्जांपल दी. सर आई कंसीड मैं दोबारा इनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं जाता. मैं सिर्फ एक बात सिर्फ आप ये बताएं, सर आप एक बंडल ऑफ पेपर्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, इत्तेफाक से आप सुबह निकले और उसमें कुरान के 2 सफ़े भी हैं, तो आपने प्रिंट आउट निकाला, आप दिन को पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, अपने फारिग वक्त में वो बंडल आप हाथ लेके में जा रहे हैं, चलते चलते आपको ठोकर लगती है, आपका बंडल नीचे गिरता है, वो जाके कीचड़ वाला पानी है साइड में, उसी दिन बारिश हुई है, उसमें 2 कुरान के सफ़े भी चले जाते हैं. आप आज सामने मेरे खड़े होकर कि जनाब एविडेंस मौजूद है कि ये 2 कुरान के सफ़े कीचड़ में पड़े हुए थे, ये काफ़ी है जान साहब को फांसी देने के लिए. सर डीएनए में वो बात सुने मेरी बात नहीं, और आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते. आप एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि जनाब मेरी नीयत नहीं थी ये, मैं तो पढ़ने के लिए लेके जा रहा था, उस पर ये था, ठीक है. असल सारी बात इन सब केसेस में ये है that the perpetrator of blasphemy must have done it with a deliberate intention to commit blasphemy. Sir. Whereas so far all the evidence that I have heard is that simply the fact that some blasphemous material is recovered from somebody's phone is sufficient to convict. I will simply stand by the comment passed by your lordship. I have to satisfy. No, you I have to justify. I'm sorry, नहीं you सर cannot जो satisfy me. नहीं जो जनाब ने बात की सर I'm not talking about this case sir. I need to stop talking so that this case can be wrapped up, right? But at the same time, I don't have the patience to listen to things that are not relevant, unfortunately. नहीं सर So you have to find a way of wrapping this up. मैं सिर्फ एक सबमिशन ये कर रहा था. Remain focused on the pre-Chalan situation, where the petitioner's case is the existence of an organized pattern with the connivance, active or passive, willing or unwilling, knowingly or unknowingly. All of these are possible of some officials in the FI. This is their case. सिंपल जो एक सॉरी सर जो चीज़ प्राइमरीली जो जैसे अभी जनाब ने फरमाया ना सर, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था. मैं जवाब ये अपार्ट फ्रॉम दिस केस में जस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन, जनाब ने कहा कि अगर मुझसे 2 सफ़े गिरेंगे तो मुझे जस्टिफाई करना है, मैंने बताना है कि क्या हुआ था. आई विल टेक अ डिफेंस प्ली. मेरे सिर्फ ये सबमिशन है. आप ये कितनी बड़ी डिफेंस प्लीज हैं तो जाके बरी करवाएं अपने बंदों को. थैंक यू जनाब. सर मैं एक चीज़ मैं एक और चीज़ आखिरी चीज़ जो जनाब सबमिशन जनाब ने जो हुक्म फरमाया सर कि उस पॉइंट की हद तक रहूँ, तो अगर ये बात कर रहे हैं ट्रैपमेंट की कि हमें ट्रैप किया गया, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं. आप कौन सी ट्रैपिंग की बात करें, ट्रैपिंग फॉर अरेस्ट और ब्लास्फेमस ट्रैपिंग, 2 चीज़ें हैं सर. आपने जो केस पुट किया था वो ब्लास्फेमस ट्रैपिंग का है. जो केस आप आर्ग्यू कर रहे हैं दैट इज ट्रैपिंग फॉर अरेस्ट. 2 डिफरेंट चीज़ें सर. अब देखिए सर मैं इसमें एक सबमिशन करता हूँ. अगर ब्लास्फेमस ट्रैपिंग थी तो पहले आप वो पुट तो करें ना, वो एविडेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुझे ये वाला मैसेज आया और ये मैसेज गया, वो किधर है मैसेज, वो दरखास्त किधर है आपकी? वो दरखास्त तो कहीं भी नहीं है. आप 2025 का बयान, वो भी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया गया, ये बयान इससे पहले 2025 से पहले सारों का रिकॉर्ड मंगवाया सर. किस किस का वकील नहीं था? साहब थोड़े अरसे बाद आप किसी रिट पिटीशन में क्वॉशमेंट और FIR में मेरे सामने खड़े होंगे सर, ठीक है जी, और किसी और क्वॉशमेंट में होगी, और उसमें आप मेरे सामने ये कहेंगे सर पुलिस तो वो बयान लिखेगी जो वो लिखना चाहती है. सर यकीन माने ज़िंदगी में एक क्वेश्चन ऑफ FIR लगाई है सर. और बिकॉज आप यहाँ कहेंगे कि जनाब मेरी जो दरख्वास्त थी आला अफसरान को, उसको आज तक कुछ सुना ही नहीं गया, तो बराए मेहरबानी आप ऑर्डर पास कीजिए. आपको मालूम है यहाँ पे क्या होता है सर? आपको मालूम है हमारे यहाँ क्या होता है? क्वेश्चन में सर In lighting the versions, Sir. right, and in taking the investigation.
اور اسپیشلی جب بلاسفیمی آ جائے جہاں پہ ہر شخص اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. یہ تو پٹیشن میرے پاس فائل ہوئے. اس سے پہلے میرے سامنے ایک ضمانت کا کیس لگا تھا جس میں راؤ صاحب پیش ہوئے تھے ایز اے کمپلینٹس ایڈوکیٹ. میں نے کہا سر آپ صرف یہ تصویریں دیکھیں. اس کو کھولا, میں نے اس کو دیکھا, بند کر کے میں نے سائڈ پہ رکھ دیا اور میں نے ضمانت خارج کر دی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگ کنڈیشن ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. لیکن جب یہ پٹیشن آئی اور 6-7-8 مہینے بھی سنی ہے تو سب کی کنڈیشننگ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی اپنی کنڈیشننگ تھوڑی سی. سر میری چینج ہے. میری ٹو بی آنیسٹ ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ آئی ایم ناٹ پاسنگ اینی کامنٹ. میری شاید مے بی سر بیفور پاسنگ آف دوز آرڈرز میری اس وقت بھی کنڈیشن ڈفرینٹ تھی, آج بھی ڈفرینٹ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اف مائی کلائنٹ از انوالوڈ ان اٹ ہی شوڈ بی پنشڈ فرسٹ آف آل. یہ میرا پہلا کامنٹ ہے. یہ بیفور گیٹنگ انگیجڈ ان دس کیس آئی سمپلی پاس دس کامنٹ کہ میری طرف سے جو بندہ جس بندے کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, جس بندے کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. دس از آل ٹوگیدر اباؤٹ دا کنٹینٹس آف دس کیس. سر میری صرف ایک سبمیشن یہ تھی سر کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے انوالوڈ نکلتا ہے, جس طرح جناب نے فرمایا نا سر کہ یہاں پر فار گرانٹیڈ لے کر کے بیلز بھی ڈسمس ہو جاتی تھی, ساری چیز ہر چیز ہو جاتی تھی. میری صرف ایک سمپل سی سبمیشن ہے سر. دیکھیں سر کیس بھلے 1.5 سال سے لٹک گیا سر, جناب بھی بہتر سمجھتے ہیں. فار ڈیسائڈنگ دا میٹر اٹ واز ہارڈلی اے گیم آف 5 to 10 minutes سر. جناب کی روٹین ہے, نارمل روٹین بھی ہے, آدھا گھنٹہ کر لیں سر. اس سے اوپر کوئی آرگومنٹس کا کیس نہیں تھا. کمیشن بننا ہے یس اور نو, وہ جو بھی ڈیسیژن ہو جاتا. لیکن جو سبمیشن ہے نا سر, جو یہاں پر ایک سبمیشن آ گئی کہ فار ایگزامپل کمپلینٹ فائل ہوتی ہے وائل امپیوننگ 13 اور 14 وٹ ایور دا نمبر ہے سر, 14 جو ایف آئی آرز ہیں ان کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ ان 14 کے اوپر ہمیں آبجیکشن ہے. بھلے وہ 1400 ہیں سر جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں. اب وہ 14 کی حد تک سر ڈائریکٹ وہ کانٹینٹ دے دے, اس کانٹینٹ کو سامنے رکھا جاتا, کانٹینٹ رسپونڈنٹ کو دیا جاتا, جناب آرڈر پاس کر لیتے سر. اب میری جو سبمیشن کیا تھی سر, جو پہلے دن جناب نے بھی مجھے کہا کہ آپ فیکچوئل اس پہ آئیں, کہ میرا یہاں پر آ کے کھڑے ہونے کا صرف ایک مقصد تھا سر, کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ راؤ بچ جائے, تمولی صاحب بچ جائیں, میں بچ جاؤں, دوسرا تیسرا بچ جائے. یہ کبھی بھی کنسرن نہیں ہے سر. صرف ایک یہ کنسرن تھا کہ ایک اگر فار ایگزامپل ایک بلاسفیمی ہو رہی ہے, اگر ہوئی ہے, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ سر. اس کے بعد ملزم آ کر کے سٹینس لے لیتا ہے, تو سر یہ سٹینس جا کر اپروپریٹ فورم پہ لے نا سر. آج تو وکیل ہے نا سر. سر میں جناب نے بات کی کویشچن کی کہ آپ کویشچن آف ایف آئی آر میں یہاں پر کھڑے ہوں گے, سر نہیں لگائی کویشچن آف ایف آئی آر کبھی بنتی ہی نہیں ہے سر. تو دیکھیں سر اس میں بات یہ کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈیز ہوتی ہیں, وائی وی شوڈ اویل دی کویشچن آف ایف آئی آر سر. صرف یہ بات کہہ کے کہوں پلیز ٹیک یور سر that conviction in a trial freedom of application is not the concern of this case, of this petition. The evidence or its preponderance in those FIRs is not the concern of this case, in this case. I can see میں اسی پہ نہیں آ رہا. بٹ the only thing is sir کہ صرف ایک چیز سر, The court can convict a criminal جو کہ جا کے سپریم کورٹ سے کبھی بری ہوگا. اس سے پہلے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کنونسڈ تھے کہ یہ شخص جو ہے سزائے موت ہونا چاہیے. کیا وجہ؟ سپریم کورٹ کہتی کہ نہیں. بات یہ اس کیس سے اس کا تعلق ہی نہیں کہ جو پروسیکیوشن نے ایویڈنس آف کمیشن آف بلاسفیمی رکھا ہے, از دیٹ سفیشینٹ ٹو کنوکٹ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اور ناٹ. دس کیس از اباؤٹ what happened before that, before the collection of evidence. I can see. I just made a submission. What may have happened, میں نے اس لیے may not have happened, sir, and what may have happened to hundreds of others against whom the FIRs were never registered for obvious reasons. اس کے بعد anyway آپ تشریف رکھیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے اب آپ نے یہ کیس ریپ اپ کر کے we have to wrap it up. sir, This is one on for you. if it is possible for you lordship کہ جو میں نے کل ریکارڈ وغیرہ ان سے سارا منگوایا نا سر, ناٹ اونلی ٹو دا ایکسٹینٹ آف اسلام آباد, میں نے سر راول پنڈی کا, میں نے ایون کہ لاہور کا بھی ریکارڈ, میں ویسے جنرلی اچھا وہ تیاری آپ کی کمیشن کے سامنے کام آئی. نہیں سر, میں صرف وہ جناب کے لیے ایک سبمیشن کر رہا ہوں سر کہ وہ پوری کی پوری ڈیٹیلز
جو ایویڈنس ہے. صرف ایک ریکویسٹ ہے سر, کو مجھے کچھ سبسٹنس تو ملے, آئی شوڈ رسپونڈ سر, کہ وہ جو جناب نے بات کی وہ سبسٹنس نہیں ہے اس کے اندر سر, وہ سبسٹنس اس کے اندر نہیں ہے سر. جو ایک ویڈیو آئی وہ ویڈیو مجھے بتا دیں, اگر وہ آئی ہے تو وہ بندہ کنسیڈ کر لے گا سر. ٹھیک ہے جان صاحب, یہ آپ دیکھیے گا when I will write the order. But in the last 1 week or so, the case has tilted in the direction of passing orders for the setting up of the commission. So last week 10 days میں جو developments last 10 hearings میں ہوئی ہیں, اس کے it should go to the commission with more refined TORs, with an approach being primarily forward looking. This is the view that I am taking. Our commission should look at the versions of the accused recorded before the NCHR, and the commission should examine the investigation records, give the investigation officer and the accused representative a reasonable opportunity to show why the investigation should be considered suspect, and then put the commission to give its findings on those FIRs. And that's it. But not ordering it and saying that جان صاحب کہ کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, ممکن نہیں ہے. It should be investigated. یہ بات نہیں کر رہے ہم سر. لیکن یہ سب آپ سب نے سنا, یہ ممکن نہیں ہے کہ عدالت اب یہاں پہ آ کے یہ کہہ دے کہ جی یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب غلط بات ہے. There is no substance in it. Absolutely not. If anything, this takes it a notch above the IB report, then the NCHR report. فیکٹ فوکس بیسیکلی اس نے صرف ان کی رپورٹس کو اکٹھا کر کے پبلسائز کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اگنور بھی کر دیں تو اصل ڈاکیومنٹ جو دو ہیں جو اسٹیٹ کی ایجنسیز کے ہیں, یہ وہ ڈاکیومنٹس. تو یہ اب اس لیول پہ آ گیا ہے کیس کہ اس کو میں تو نہیں یہ کہہ کہ جان صاحب ڈسمس کر سکتا کہ دیر از نتھنگ ان دس. میں اس میں ایک اور بھی چیز جناب کی, اینڈ آئی ایم ڈسکلوزنگ مائی مائنڈ ہیئر آن دس بیسس بیکاز وی آر ناؤ نیئرنگ دی اینڈ آف دیز ہیئرنگس آفٹر 41 hearings. So ایک چیز میں صرف ایک سبمیشن کر لوں سر. 42nd, today is the 42nd. میں صرف ایک سبمیشن کر لوں. جو یہاں پر کمیشن کی اپلیکیشن آئی ہے نا سر, جو انہوں نے اوپر فائل کی آن دا بیسس آف دا رپورٹ سبمٹڈ بائی ہیومن رائٹس کمیشن, تو میں تو جناب کی اس کامنٹ میں ایڈ کر دوں, اس میں تو دے ہیو سجیسٹڈ JIT, دیٹ ول بی وے مور ہیلپ فل فار دیم. JIT تو وہ تو کورٹ میں بھی یوٹیلائز ہوگی سر. نوٹ ایٹ آل. میں نے دیکھ لیا ہے 41 ہیئرنگز میں سر کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ انڈر واٹ پریشرز آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پریشرز جو ہیں وہ صرف ان کے ذاتی نہیں ہیں, وہ ان وائڈر سے ملیو آپریٹ کر رہے ہیں, وائڈر ایکو سسٹم میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو دس ہیز ٹو بی اے کمیشن جس کے اندر آپ نے آج دیکھ لیا تھوڑی سی جھلک, IT ایکسپرٹس بیٹھے ہوں اور جس کی پروسیڈنگس اسی طرح پبلکلی اسٹریم ہو رہی ہے تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. پورا پاکستان اس کو دیکھے ان ہیئرنگس کو, اور اس کے بعد کمیشن اپنی پہلے تو کمیشن خود ایکسرسائز کرے کہ جی کون کون سی FIR ہے جو ان کو دیکھنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس کے اوپر وہ پریلیمنری سبمیشن سنیں گے. ہو سکتا ہے وہ آدھی سے زیادہ FIR کہیں گے جناب ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اسی طرح سے پروسیکیوشن میں جائیں. لیکن جان صاحب یہ بات بہت اہم ہے, اس کو ہم یہ بہت اہم بات ہے, اس میں آپ کے بچوں کا, ہمارے بچوں کا فیوچر اس میں انوالو ہے. پتہ نہیں لگے گا 5-10 سال اور نکل جائیں گے, آپ کا قانون وہیں کھڑا رہے گا جو کہ 1984-85 میں ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے کسی اور نیت سے اس کو پش کیا, بغیر اس میں وہ پروٹیکشنز ڈالے جو کہ ہر اور جرم میں موجود ہے, قتل کے جرم میں موجود ہے, چوری کے جرم میں موجود ہے. 3 سال کی قید سزا کے اندر نوئنگلی اور یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے,
جی جناب. سر میں نے کچھ گزارش کرنی ہے. آپ کون صاحب ہیں؟ جی چودھری رضوان احمد سیفی میرا نام ہے. میں RAD اس کیس میں پارٹی ہوں. اچھا, آپ نے اچانک اپنے وکیل صاحب کو آ کر مجھے جی وہ آئیں گے. میں نے صرف آج کے حوالے سے صرف دو گزارش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیے. اچھا سر, یہاں ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے کہی ہے کہ اس پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ایک بے گناہ شخص کو سزا مل گئی. نہیں, یہ نہیں جی. انہوں نے یہ پوچھ لیا اگر کہ تمہارے پاس ایک ایسا کیس آیا جہاں تم نے یہ آرڈر کرنا تھا کہ کسی کی گناہ یا بے گناہی کی تفتیش ہونی چاہیے, تو تم نے کیسے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں. جی رائٹ. ہمارا جو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, ہم بھی اسی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ایک گستاخ کو آپ کی وجہ سے سزا نہیں ملی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بات کہی گئی کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے. تو صرف ایک گزارش ہے کہ سات ستہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک گستاخہ عورت تھی. اس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے انہوں نے واصل جہنم کر دیا. تو جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا شخص نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. تو حضور نے فرمایا عمر خبردار, خدا کی قسم اس سے زیادہ دیکھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. تو تنزن یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جن کے جذبات ہیں ہم ماورائے عدالت اس طرف اس معاملے میں نہیں جاتے. پہلی بات تو یہ کہ میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں. میں نے ضمناً یہ بات عرض کی ہے اس میں کیونکہ وہ جا رہی ہے لائیو تو ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی کہ اگر یہ بات جائے گی کہ ان پڑھ اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے معاملے پہ یا آپ کی ختم نبوت کے معاملے پہ یہ اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرتے اور ان کا یہ ذاتی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں چیز ملی ہے. غلط بات سمجھے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پڑھ لوگ تو زیادہ ناموس رسالت کے اوپر اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کرتے. جی. اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس قسم کی IT انیبلڈ بلاسفیمی کر رہے ہوں گے, یہ زیادہ بعید از قیاس ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ آج کل کے زیادہ ماڈرن بچے ہیں. میں نے یہ بات چلے اس کی ایکسپریشن ہوگی. بہت شکریہ. یہ بات جی AI بوٹس کی حد تک ایک چیز ہے. میں جان صاحب سر یہ ایک جنرل ڈسکشن فورم نہیں سر صرف ایک گزارش ہے. $16,000 ایکیوزڈ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں, وہ FIR بھی ہے. تو یہ جو بلاسفیمی ہو رہی ہے وہ AI بوٹ سے ہو یا نہ ہو, جہاں سے $16,000 ان کو ٹرانسفر ہو رہا ہے, بیسیکلی دے آر بیہائنڈ دس. اس پہ جان صاحب نے آرگیو کرنا تھا اف یور لارڈشپ الاؤز. یہی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ جی دیکھیے آئی کین ناٹ کنٹینیو دس beyond because now it is approaching where I am encroaching. I will start encroaching the domain of the commission اور commission کے domain میں میں نہیں جا سکتا and I mustn't. لیکن خالی اس حد تک تھا کہ they are being paid in dollars. جو blasphemers ہیں پرابلم یہ ہے نا کہ ہم ہر ایک کو یہ والی سائڈ بھی ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیتی ہے ایز اف پورے 400 کے 400 FIR جو تھیں وہ سارے گینگ نے کرائی ہوئی. اسی طرح آپ بھی ان کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیتے ہیں کہ ایز اف تمام کے تمام 400 لوگ جو ہیں وہ گینگ کے ممبرز ہیں. واللہ میں کبھی لکھوں گا تو میں کہوں گا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو میں کم از کم 1000 دفعہ عدالت میں کہہ چکا ہوں کہ یہ کئی بیچ کی بات ہے. ایک آئدر اور کا کیس نہیں ہے. My lord, as your lordship pointed out that it is basically a case of preponderance, that as your lordship has pointed out in today's discussion that it is basically a case of preponderance, as that is there in mostly civil cases, that as to on whose side the evidence tilts. So principally they have only pointed out 14 cases, and Mr. Usman Wadaj in his arguments had admitted that 90% of the cases are genuine. It has nothing to do with the case being genuine or not. Why can't I explain it to you? My lord, we are literally in line with what your lordship is saying. What are the words that I am not using? My lord, we are literally in line with what your lordship is saying. It is a case about whether in the resulting evidence that has been gathered, right?
has there been any misdeeds, any concerted steps by some identified people in connivance with FIA officials, which enabled gathering or collection of that evidence, which when seen on its own is sufficient to return a conviction, right? And therefore, but it cannot be divorced from what preceded it. My lord, And therefore, this pattern which has emerged, अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया, that there are some connecting dots in this pattern. my lord, but then there is another question which your lordship basically asked to Ms. Iman Mazari if she's a, your lordship was pleased to ask that what about the genuine complainants? For that reason I have mentioned the number of 90%. What about the genuine? What about the genuine complainants who are genuine complainants of these? Nobody will ever find out. So that is basically The genuine the issue complaint- that we have been facing since day, or we have been trying to argue since day one. What do you mean by genuine complaints? My lord, your lordship was pleased to ask the question that if there are genuine complainants who have genuinely got registered an FIR, or if they are genuinely agreed, or if they are genuinely working for a cause, My lord, then this- how to save them from the commission. ये जो केस है, ये इसको मैंने जितना देखा है, मैं खुद हैरान रह गया हूँ. देखिए, it's not a very nice example to give, but अगर आपने 400-500 केसेस रजिस्टर कर लिए, 700 मुजरिम बन गए, तो ये, with all due respect, it is beginning to look like the cases of drugs where there is an underground economy where people supposed to prevent the use and spread and transportation of drugs are benefiting from that. Right? So this is an underground shadow processes carried out, and I cannot, nor can you say with your hand on your heart कि जो 400 रजिस्टर हुई हैं, ये 4000 भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं है. ठीक है सर, सुनिए ना मेरी बात, ये चीज़ सामने आई है. और आपको भी पता है कि उन ड्रग्स केसेस के अंदर एंड मौके के ऊपर ये FIR हो जाती है, ये FIR नहीं, और वो क्यों नहीं होती वो आपको पता है. ठीक है, ये इसका प्रोपोर्शन कोई 2-4 पहले ब्लास्फेमी और तरह के होते थे. आपका हुआ जनाब हो गए, पूरा काम चला दिया, सारे से बंदना. इसका प्रोपोर्शन और 300-400 केसेस हो रहे हैं, और अगर शायद ये ना फाइल हुई थी पिटिशन तो आज वो 500-600-700-800 हो चुकी है. This is beginning to look like something sinister, not like your routine blasphemy cases या murder cases है इस तरह के से. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. जो सबसे बड़ी वैल्यू इस केस की होगी अगर इसको कमीशन सुनता है वो पब्लिक एजुकेशन है. My lord, इस पे सबसे वैसे बड़ी बात, our clients have a different approach. दोनों साइडों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आना शुरू होएगा. रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स जो हैं, रिलीजियस पॉइंट्स ऑफ व्यू वो सामने आना शुरू होएंगे. ठीक है, this is going to be a healthy discussion. It is not going to, it is only, it all depends on the participants of this discussion on the both sides, whether they want to keep it healthy or whether they want to make it corrosive. Right? My lord, The world needs to know the points of view of people like Sevisa, right, who just stood there and said that I'm going to make sure that even if I lose my life, if blasphemy liberation. perhaps Why? all of us in the court Why? feel They like are him. going to give that point of view, they are going to give the religious basis for that. The other side is going to come and say, okay, fine, your passion is very much appreciated, but hold your horses, you have to be more careful. उस पर ये वो हदीस पेश करेंगे कि मैं खुद नहीं, क्योंकि बहस शुरू हो जाएगी कि ये मरफू है या वो मौकूफ मदौद है या एक मुत्तसिल आपने है या अर्ज की थी वो मुतवातिर है. that was ज़ईफ, ठीक है ना? बल्कि सही मौजूद, है that या was not हसन है, resistant. मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ से कोई स्कॉलर आके कह सकेगा कि जी ये फलां हदीस है जिसके तहत आपको मालूम होना चाहिए कि आपने प्रॉपर छानबीन करके किसी को अमल करना. लेट दिस डिबेट बी सीन. वो
ہر قسم کی اور ڈبیٹ دیکھ رہے ہیں تو دس از سم تھنگ وچ کنسرن سو آئی ایم ان جے آئی ٹی کبھی اس کی ویسے اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا. بائی دا وے جے آئی ٹیز دیٹ ہیو بین فارمڈ اس میں تو آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی تھی. ایون تمبولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ٹی کی ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, agreed کہ آئی ایس آئی کی جے آئی ٹی بنا دیں. NCCIA may benefit from several top class experts coming forward and saying کہ جی آپ کی اپنی ایکسپرٹیز اپنی جگہ بٹ آپ یہ بھی کوشش کریں. Maybe hopefully we can come up with an SOP for investigation into such online digital cases which can be cited as an example around the world. Our people are equally competent, even more competent and capable. The platform needs to be there. مطلب 9B 9C کے جو پلانٹڈ ریکوری کے کیسز ہوتے ہیں ہم نے ایوالو کی جو ریسٹرکشن, اب ہم ان کی فوٹیج بنواتے ہیں کہ آپ کہیں پلانٹ نہ کر دیں. اس ملک میں متی اللہ جان سے صحافی پہ نارکوٹکس برآمد ہوئی ہیں. وہ محسن کیانی صاحب کی نے ججمنٹ دی ہوئی تھی 2 سال پہلے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. پھر میری اور ان کی جب ڈی وی بنی تو ہم نے اسپیشلی ان کو کہہ کے SOPs بنوائے اور اب یہ وہ پروگریس ہی مائی لارڈ سردار طارق مسعود صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں وہ ویڈیو فوٹیج کے لیے بیل موسٹ پروبیبلی الاؤڈ ٹو بی فائلڈ. بتائیے کہ آپ نے مجھے اور کتنا ٹیکس کرنا ہے. مائی لارڈ میری اس میں 2 ہمبل سبمیشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اس میں سینئر کونسل ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, انہوں نے صرف لیگل فوٹنگ پہ اس پہ آرگومنٹس کرنے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ایک سیکنڈ مائی لارڈ یہ ہے کہ میری ہمبل سبمیشن ہے کہ مجھے الاؤ فرمایا جائے. جناب نے لاسٹ ٹائم کچھ فرما دیا تھا آپ آرگو نہیں کر سکتے, تو مجھے الاؤ کیا جائے. میں آرگو کرنا چاہتا ہوں اپنے کلائنٹ کی طرف. آپ دیکھیے آپ کو اجازت ہے اگر آپ آرگو کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجیے, لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے اب سمجھ. مائی لارڈ میں بریف کروں گا, کمپلیٹ اکارڈنگ ٹو لا کروں گا, ٹھیک ہے, جو چیزیں ضروری ہیں. سوال یہ ہے کہ مجھے ان حالات میں جو میں نے سنا ہے مجھے کمیشن کی تشکیل کا آرڈر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, یہی سوال ہے میرے سامنے. مائی لارڈ اس پہ بھی کمران صاحب فرمائیں گے. کامران صاحب نے مجھے آ کے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی آپ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے ٹو آرڈر فارمیشن آف اے کمیشن. اور میری نظر سے گزری جو جسٹس اطہر بن اللہ نے جب مسنگ پرسن کیس میں کمیشن بنایا اس کے ممبر خود کامران مرتضیٰ صاحب کو بنایا. آپ نے فرمایا, اور کامران صاحب نے میرے سامنے آ کے یہاں پہ جوڈیشل آبجیکشن ایز اے کاؤنسل آبجیکشن دیا کہ جناب آپ کے پاس جورسڈکشن ہی نہیں ہے بنانے کی کمیشن کو آرڈر. سوری ٹو سے وہ شاید ہم ساروں کی سی ایمز میں ایک آبجیکشن ہے. obviously your lordship will decide. مائی لارڈ اس میں آپ نے ان کو سب چیزیں چھوڑ دیجیے, آپ تینوں میرے سامنے کھڑے ہیں, ڈفرنٹ لیولز آف ایکسپیرینس. آر یو ٹیلنگ می میں آپ سے ذرا ایک دفعہ پوچھوں. جی سر. Do you still stand here as practitioners and say to this court that this court does not have the jurisdiction to direct the federal government to constitute a commission? Sir. Yes or no, sir? سر اجازت ہے میں بات کر لوں. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے. سر یہ وہ جو کوشچن ہے یس اور نو والے, اس میں تو میں کوئی بھی فیل بھی ہو سکتا ہے. میں جناب سے گزارش, فرسٹ آف آل سر میں آج جو جناب کا ویو سن رہا تھا, بڑے اس میں بات تھی کہ ریٹ جورسڈکشن میں کورٹ نے کمیشن بنانا ہے اور کمیشن بنانے کی جورسڈکشن اس کی نہیں بنا, کورٹ نے ڈائریکٹ کرنا ہے. میں سر وہ اس نے ابھی تک نہیں بنایا. جی سر ڈائریکٹ کرنا ہے. اب سر یہاں پہ ہوا کیا سر, یا تو یہ کمیشن بن جانا چاہیے تھا اور دوسری طرف سے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. وہ جو کچھ کرتے, جو بھی طریقہ کار ہوتا, اس پہ کوئی نہیں تھا. اب سر جس طرح ایک طرف سے پوری کی پوری سٹوری اور ایویڈنس پوری کی پوری دنیا اور پبلک نے دیکھ لی, اس کا جواب اگر دوسری طرف سے سنا ہی نہیں جاتا تو میرے خیال کے مطابق تو یہ 18 دن کی جو آرگومنٹس ہیں ان کے. I'm sorry sir. جی سر. This is a completely wrong analogy. جی سر. I tell you why. 23 دن. This is a completely wrong analogy. میں سر I tell you why. دوسری سر بات. I tell you why. جی سر.
یہ ایک ٹپیکل قسم، یہ کیس ٹپیکل کیس نہیں ہے کہ ایک پارٹی نے کہا کہ جی مجھے لیٹس سے یہ ریلیف چاہیے. سر میں ریلیف کی بات نہیں کر رہا، میں اس رائے عامہ کی بات کر رہا ہوں جو رائے عامہ ایک طرف سے بنائی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے نہ سننا. My lord, there are repeatedly attempts. آپ اس کو نہ سننے کا رنگ دے رہے ہیں نا سر. جی سر. اب میں آپ کو بڑا بریفلی بتا رہا ہوں. جی سر. This is a petition. Yes. Where they had to simply discharge on a reasonable, on a balance of probabilities. جی سر. A few instances which raise sufficient. سر میں وہی اگر سر جناب آپ اگر بات مجھے سننا ہی نہیں چاہتے I am out of the court. Please. I am out of the court. Please hear. With permission. لیکن سر میں جو بات کر I'm sorry, you are now driving this discussion to the same angle which your learned colleague was told not to follow, because that distracts these proceedings. سر میں جناب کو سر جو بات کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں سر تو آپ مجھ پہ سر وہ لگا دے پابندی. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ایک طرف سے جو فیکٹس تک صحیح نہیں بتائے جا رہے تھے اور ان کو اس طرح اپریشیٹ کیا. ہماری بات بھی سن لیں اگر ہم غلط بات کہہ رہے ہیں. 2 دن کامران مرتضیٰ صاحب نے آرگومنٹس کی ہے. یہ کیس فرق کیس کیوں ہے؟ جی سر. یہ کیس فرق کیس اس لیے ہے کہ یہ آپ کا لیٹس سے ایک کرمنل کیس کی مرڈر کی اپیل نہیں ہے. یس سر. کہ جی یہ ایویڈنس پروسیکیوشن کا تھا. نہیں سر میں وہ بات نہیں کر رہا. آپ میری بات بھی سننا چاہیں گے. آپ میری بات بھی سننا چاہیں گے. سر آپ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہ رہے تو میں کیا کروں. آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے. نہیں آپ نے اپنی پوائنٹ کر دی کہ ہمیں سنا نہیں گیا پوری ڈیٹیل سے، ان کو سنا گیا. ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. جی سر. آپ نے یہ پکچر پریزنٹ کیا which I did not go like did not go well with me. Number 1. جی سر. Right. Number 2. یہی بات میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. In a typical case like this آپ نے ایک پارٹی کا ریکارڈ ہے، دوسری طرف دوسری پارٹی کا ریکارڈ. یس یہی میں بات کر رہا ہوں. This case is not that case. This is a not relevant procedure. Why? This is not that case because this case only required this court to consider that in view of the HRCP's report, NCHR's report, that report and whatever has been produced, is there a sufficient basis for this court to say that the act should be triggered for the federal government to investigate. Yes. جنہوں نے آپ کی بات پوری طرح ڈیٹیل میں سننی ہے وہ کمیشن نے سننی ہے. سر جس وقت ایک میں سر وہی کہہ رہا ہوں جس وقت سر ایک میں سر نہیں اگر آپ اس طرح جس طرح سر ایک بات پوری دنیا کو آپ سنا رہے ہیں دوسری سائڈ سے اگر وہ غلط ہے صحیح ہے لوگوں نے اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا بات سر یہ My lord, جب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے they try to drag the court. سر 2 دن اسد صاحب نے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سنا نہیں؟ یار تو آپ رہنے دو نا ذرا کون سی بات کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ کس لاٹ میں ہے. میں سر صرف ریکویسٹ میں جناب کو آپ کی کوئی ریکویسٹ نہیں سنتا سر. نہ سنے کوئی بات نہیں سنتا نہ سنے سر کیونکہ آپ نے سٹانس کیا لی ہے کہ یہ عدالت آپ کے موقف کو سنا نہیں. اب میں آپ کو بڑا سمپلی میں سر میں دس نہیں انتخاب صاحب سر اگر آپ کو اس بات کو ہے کہ میں کسی عدالت پہ اعتماد کر رہا ہوں تو میں وہ بات نہیں کر رہا. بالکل یہی بات میں جناب جو فیئر بات آپ کر رہے تھے جناب کی جو فیئر بات تھی کہ ایک چیز پوری دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ہم اس پہ میں نے تو بلکہ اپنے صاحب اس کے ذمہ دار آپ کے اپنے موکلان ہیں. جی سر. تو اب سر ان کو سن لیں اور اگر ایک طرف سے پوری دنیا کو یہ دکھا کے کہ ہی از اے ریسپانسبل اور ان کو کہیں کہ جا کے کمیشن میں بیان دیں دس از ناٹ پراپر وے. دس از ناٹ اے پراپر وے. پھر اس عدالت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں سر معذرت کے ساتھ
کہ انتخاب صاحب آپ پھر اس عدالت کے ساتھ جی سر جی سر ٹھیک ہے آپ پھر اس کو وہ رنگ دے رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہاں پہ ایک پارٹی نے اور دوسری پارٹی نے ریکارڈ کی بیسس پہ اپنا موقف جیتنا نہیں تھا. یس نہیں میرا بھی یہی موقف ہے. یہاں پہ ایک پارٹی نے یہ کہنا تھا جناب اتنا مواد موجود ہے یس جس کی بیسس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. جس کی بیسس کے اوپر کمیشن کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. یس آپ کے موکلان نے کہا کہ اور میں نے پہلی تاریخ کو کر دیا تھا اور یہ تیسری تاریخ کو اور یہ کمیشن کے سامنے یہ سب کچھ ہونا تھا. جی سر آپ کے موکلان نے کہا جی اتنا مواد موجود ہی نہیں ہے جس کے تحت کمیشن کی تشکیل کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے سر. میں نے کہا انہوں نے کہا جی پھر ہمیں وہ مواد دکھانے دیجیے. جی سر انہوں نے وہ مواد مجھے دکھائے. یس بیلنس آف پروبیبلٹیز. جی سر مور دس از ناٹ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. جی سر اس کے اوپر جتنے لوگوں نے دیکھا ہے رائٹ میں نے خود دیکھا ہے بذات خود NCHR کی رپورٹ اس بات کے لیے بغیر اس پٹیشن کے کافی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی لیٹ اے کمیشن be constituted and let it present a report to the federal government as proposed by them. The fierce opposition that emanated from your clients is the reason why we have 41 hearings today and not this case wasn't concluded on the third hearing. All this discussion would have taken place before the commission. آج کے بعد بھی جو آپ پوری ایکسرسائز میرے سامنے کریں گے نا جی سر ٹھیک ہے سر جی سر وہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی کمیشن کے سامنے. یس ٹھیک ہے سر میں جو بات کر رہا ہوں یا میں سمجھ نہیں آ رہی سر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کیوں کرنا چاہتا میں سر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز وہ دکھا رہے ہیں جس کو جناب ایک ریزنیبل مواد آ گیا ہے اس مواد کے تحت وہ کمیشن میں آپ بھیج رہے ہیں اس کو سر دوسری طرف سے ایکسپلین کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک طرف سے آپ دوسری طرف سے لگ رہا ہے فلاں پکڑا گیا فلاں قابو آ گیا فلاں کی انویسٹیگیشن ہو گئی یہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا. اب سر جو ثابت ہو گیا کچھ نہیں سر جو ثابت ہو گیا ہمیں سر جو ثابت ہو گیا ہے جو ثابت ہو گیا ہے دوسری طرف سے اگر ہم ثابت نہیں کر سکتے ہم بھی تو جس وقت یہ مواد یا یہ ورشن کمیشن کے پاس جائے گا تو ہمارا ورشن سر کیا ہوگا کہ ہمیں تو نہیں بولنے دیا گیا ہم ادھر ہی بولیں گے. تو آپ بالکل جا کے اسی طرح کے نہیں جیسے آپ میں سر کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا. میں سر میں جناب سے ریکویسٹ کر لوں گا جناب سے بات کر لوں گا لیکن اس کورٹ کے باہر اس کورٹ کی رسپیکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. اتنی معصومیت سے کمیشن کو یہ کہا تو شاید اسی وقت آپ فیصلہ نہیں سر معصومیت سے تو کہنا ہوتا ہے اور ماننا ہوتا ہے تو پتہ نہیں سر کیا کیا باتیں مانی جاتی سر. تو سر یہ سر 5 counsel was engaged in this case sir. لارڈشپ قاضی ارباب احمد میرا نام ہے اور میں فائنل ایئر لا کا شاگرد ہوں اور سر میں پچھلے 10 سال سے سر میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے پبلک کے لیے اپنے آپ کو آپ کے سامنے عرض رکھنے کی کیونکہ پارٹی نے میرے اوپر ایک رانگ ایلیگیشن لگایا سوشل میڈیا پہ سر سر اس پہ آپ کا کیا دیتے ہیں سر دس از اے ریزن کہ ایک طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف سے ایکسپلین نہیں ہوں گی. Sir, 5 counsel was engaged in this case, sir. All the counsel was argue the case or all record جہاں جہاں جناب کو سمجھتے تھے کہ جس جگہ کوئی غلطی ہوئی یا انویسٹیگیشن ایجنسی نے کوئی پلے کیا یا ان لوگوں نے پلے کیا تو وہ نوٹ ہوتا گیا سر. اب اس نوٹ ہونے کے بعد سر ہوا کیا میں نے تو سر پہلے دن جناب کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو
اسی دن جناب کو بغیر الاؤ کی ایک کمیشن بنا دینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت میرا جو ویو تھا اس کے بعد بدلا کس طرح سر؟ بدلا اس طرح کہ ایک سٹوری پوری دنیا میں لائف جا رہی ہے. میں سر جس دن دوسرے دن آرگو کرنے آیا تو میں نے ایک بات کی, میں نے جتنے لیگل ہیں ان کو کہا کہ میں کہ یار ایک سی ایم موو کر دیتی ہیں کہ یہ جو لائف جا رہا ہے. لیکن ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا ان کا موقف تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, آپ کی سی ایم جانے سے یہ ہوگا کہ یہ بھاگ رہے ہیں سر. جو سر باتیں آئی ہیں, جو کوشچن آئے ہیں, کتنے کونسل ہیں؟ 6 کونسل ہیں سر. بے شک گھنٹے گھنٹے کا ٹائم دیں, ایک ایک دن کا ٹائم دیں, اس کے بعد جو جناب کہیں گے ہمارا سر تسلیم کم ہے. ہمیں معاشرے میں اس پروسیڈنگ کے بعد یہ نہ کہنا پڑے کہ فلاں بات بھی تھی, آپ فلاں بھی چور تھے, آپ فلاں بھی انوالو تھے, آپ نے فلاں بات بھی کی, آپ نے فلاں بات. اتنی سی ساری میری ریکویسٹ ہے. جو آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے جی سر, وہ آپ ویڈیو کے اوپر ریکارڈنگ کر کے مجھے دے دیجئے, میں اس کو اپنے وقت. میں سر نہ ٹک ٹاکر ہوں نہ میں اداکار ہوں کہ میں ایک فلم بنا کے جناب کو دے دوں گا. کامیاب ٹک ٹاکر بن سکتے. میں سر نہ ٹک ٹاکر ہوں نہ میں اداکار ہوں کہ میں آپ کو دوں کہ میری فلم چلا دیں. میں سر جناب سے یہ ریکویسٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان جو کونسل ہیں آپ نے کریکٹ سر ان کو کیا کہ نہیں, ان کو سن لیں. آپ سر میں کہہ رہا ہوں ان کو سن لیں. سر جہاں اتنی 41 ڈیٹس ہو گئی ہیں, جہاں ایک ایک بات, ایک ایک پوائنٹ, ایک ایک ڈاکومنٹس کو ڈسکس کر دیا گیا ہے, تو سر ان سے کلیئر تو کر لیں. سر اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہ وہ ایک منٹ اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ نے اگر بولنا ہے تو آپ بول دیں. میں سپلیمنٹ کروں, آپ بولیں گے. میری بات سنیں. انہوں نے ویسے بھی بولنا تھا. جی سر. انہوں نے آج آ کے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے بولنا ہے مرتضیٰ صاحب نے. جی سر. انہوں نے کہا سر مجھے جو لسٹ دی گئی, مجھے جو لسٹ دی گئی آپ سب بولیں گے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں. جی سر. کہ میں پورا کیس دیکھیے, جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا, جی سر, جج کو ٹائم زیادہ نہیں لگتا کیس کو سمجھنا ہے. جی سر, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جی سر. اور اس کیس میں کوئی بہت انٹریکیٹ ڈیٹیلز نہیں ہے جو یہ چاہتے ہیں. یس سر. اس میں کوئی انٹریکسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اپنا جوش خطابت اور شوق خطابت پورا کرنا ہے. سر آئی ایم سوری, میں سر اگر آپ کو سمجھا نہیں پا رہا اس بات کو, میں سر جو ریکویسٹ آپ کو نہیں سمجھا پا رہا, میں نے پورا ریکارڈ سر نکلوایا ہے. اس طرف سے ہوا 7 گھنٹے آرگو, اس طرف سے ہوا 1.5 گھنٹہ آرگو, کورٹ کی طرف سے ہوا 50 آورز آرگو. آپ یہ تولتے رہیے گا. تو ٹھیک ہے سر, کسی کے فیصلہ کی میں سر نہ سر میں جناب سے ریکویسٹ ہے, نہ میں اس کورٹ میں تولنے آیا ہوں, نہ میں نے آج تک تولا ہے, اور نہ میں آگے تولوں گا. یہی کر رہے ہیں نا تولنے والے سارے معاشرے کو پتہ ہے کیا ہے. میں تو ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ جو مسکین ہیں ان کو سن لیں, ساری باتیں سچی نہیں ہوتی. I will really enjoy your appearance in another case which is according to your expertise, and you are in command of that. This is the case where that level of expertise is not at all essential. This is a different kind of a case where you are still digging in your heels that do not constitute a commission. سر میں کہہ رہا ہوں جناب کی جورسڈکشن ہے, جناب کا اختیار ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ دنیا کو جو سنا کے دوسری طرف پابندی لگا رہی ہے, دس از ناٹ فیئر. تھینک یو جناب, میں نے پھر کر دیا. اب آپ اسی نیریٹو کو لے کے نا رب ان کیجیے گا. نہیں سر, میں نہیں, آپ اسی نیریٹو کو لے کے رب ان کیجیے گا, اس کے اوپر ساری باتیں بنائیے گا. سر 5 I don't care about it. سر 5 وکیل رہ گئے ہیں. ویری سمپل سر, ایک گھنٹے کا بھی اگر ٹائم آپ فرمائیں گے نا تو میرے خیال میں یہ کنکلوڈ کر لیں گے. لیکن یہ مطلب ہے بات کہ چپ
खामोशी ये वो सर मैं ठीक है सर, आपके लिए रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबको पता है जी उसमें सर। क्या है। जिन्होंने जो कुछ कहना है, ठीक है, स्केलेटन रिटन सबमिशंस देंगे, द हियरिंग स्टैंड्स। सर अगर दूसरी तरफ से आती तो हम भी दे देते। सबमिशन सर दूसरी तरफ से आती तो हम भी दे। सर एक सर मैं रिक्वेस्ट एक करना चाह रहा हूँ, मैं सर रिक्वेस्ट मेरी मैं सर मैं वही कह रहा हूँ, आई एम विड्रॉ द वकालतनामा, आई एम डिक्टेटिंग, I am withdraw the वकालतनामा, I am withdraw the वकालतनामा on the behavior of the court. Thank you very much, sir. The stage has इसमें योर ऑनर मैं एक सबमिशन जस्ट वन सबमिशन Counsel, you are committing contempt of court when the court is announcing an order for you to interrupt the court. सर You are warned that you are committing contempt of court when I am about to dictate an order. Stop. लिखिए जनाब. योर ऑनर आई एम सबमिटिंग वेरी Issue notice to learned counsel. लिखिए जनाब. Notice of contempt issue करेंगे. Tell the office to initiate notice of contempt. Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am Sir, I am not interrupting the court. I am just submitting. Counsel, I am just. Your Honor, please remove submitting. counsel from my court. I am just submitting. मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उधर Please remove counsel from my court. मैं Your Honor आपको पूरी इज्जत के साथ the order. मैं सिर्फ इनकी एक बात को ऐड अप कर रहा था। Dictating the order. When the judge says he is dictating the order, हमने बचपन से यही चीज सीखी थी अपने सीनियर से कि जब जज ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू करते हैं उसको इंटरप्ट नहीं करते। आप सीनियर वकील हो क्या, लोगों को याद आप सिखा रहे हैं? उससे पहले राइट द ऑर्डर। मैं जा रहा हूँ उसको राइट द ऑर्डर। आपके कहने पे तो नहीं जा रहा, कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ। कोर्ट के कहने पे जा रहा हूँ। बस ठीक है, पुलिस को रोक दे, पुलिस को रोक दो। यस हाँ, कोई इशू नहीं, कोई स्टे बैक। लिखिए जनाब। There have been numerous. I begin in this concluding order of the hearings on a sad note. First off, during our trainings and pupillage with senior counsels, we were trained never to interrupt a judge once he decides, once he starts dictating an order. We were trained never to speak over a judge. We were trained even if you did not agree with even a word of what the judge was deciding. Respect the court, hear the decision, and then exercise your appellate remedies. In this hearing, even today, which was live streamed even today, the people must have seen a reprehensible spectacle with senior counsels speaking over the judge, engaging in an incessant dialogue with him, and not stopping despite being told by the judge thrice that he was about to dictate the order. It is very unfortunate and time for us to mourn where the decorum is headed and what the new and upcoming lawyers are witnessing as probably stellar performance events by senior counsels. They must know that this is not, that what they saw, they must erase from their memories, and if they cannot, then to remember it only for a manner of conduct which they must endeavor never to repeat if they are to hold, if they are to maintain and redeem the respect that their profession is supposed to bring to them.
full stop.